20 روزہ دورہ تفسیر القرآن کا آج چوتھا دن ہے اور پہلی نشست ہے۔ دوسرا پارہ ہے اور دوسرے پارے کا 7واں رکوع شروع ہو رہا ہے اور سورہ بقرہ ہے، اس کا 23واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ 22 رکوع کل ہو گئے تھے، دوسرا پارہ اور 7واں رکوع سورہ بقرہ 23واں رکوع۔ دیکھیں جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا کہ فرض کیے گئے ان لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے ہیں، لعلکم تتقون، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ صیام کا لفظ واحد ہے، روزہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ تم پر روزہ فرض کیا گیا جیسا کہ فرض کیا گیا تم سے پہلے لوگوں پر، تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ دیکھیں، اللہ رب العزت نے اس سے پہلے اس بات کی تلقین کی تھی کہ بھئی دین اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ اب یہاں پر دین اسلام کے جو احکامات ہیں ان کی وضاحت شروع ہوئی ہے۔ ہاں جی، اس سے پہلے بھی ہوتی آ رہی، اب بھی۔ تو اب دین اسلام کے اہم احکام میں اور اسلام کے اہم ارکان میں سے روزہ ہے، تو اس کی وضاحت شروع ہوئی اور اس کے شرعی حکم بیان کیا کہ اے ایمان والو تم پر اللہ پاک نے روزے فرض کر دیے۔ روزے فرض، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے، تو 5 چیزوں میں سے ایک روزہ بتلایا۔ تو جب روزے کا حکم آیا، بندہ سنتا کہ روزے فرض ہو گئے، ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ یار صبح سے لے کر شام تک سارا دن بھوکا پیاسا کیسے رہیں گے، کیسے روزہ نبھا پائیں گے، پتہ نہیں نبھا پائیں کہ نہ نبھا پائیں۔ تو اللہ پاک نے حوصلہ دینے کے لیے فرمایا کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، یہ کوئی نیا حکم نہیں جو تم پر نازل ہوا، بلکہ تم سے پہلے لوگوں پر بھی روزے فرض تھے، لہذا جب وہ روزے نبھا رہے تھے ان کے لیے کوئی مشکل نہیں، پھر تمہارے لیے کیا مشکل پیش آئے گی۔ اور روزے کا مقصد بتا دیا کہ روزے کا مقصد اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں بھوکا پیاسا مارنا نہیں بندے کو، بلکہ تقویٰ اور پرہیزگاری جو ہے اس کو اجاگر کرنا ہے، اس کا مقصد پرہیزگاری ہے۔ اب روزے سے پرہیزگاری کیسے آئے گی؟ دیکھو، ہم دیکھتے ہیں کہ عام طور پر جب بندے کا روزہ نہیں ہوتا تو اس کا گناہوں کی طرف دھیان زیادہ جاتا ہے اور عملاً گناہ کر بھی لیتا ہے، لیکن جب بندے کا روزہ ہوتا ہے تو پھر بندے کا دھیان گناہ کی طرف عموماً کم جاتا ہے۔ اور اسی طرح اگر گناہ کرنے کو جی چاہے بھی تو بندہ حیا کرتا ہے کہ بھئی دیکھو میرا روزہ ہے، میں نے جو ہے گناہ نہیں کرنا۔ تو روزے کی حالت میں بندہ عموماً گناہ سے بچتا ہے، تو اس وجہ سے ہاں جی فرمایا گیا لعلکم تتقون، روزے کا مقصد ہے پرہیزگاری۔ ایام معدودات، فرمایا یہ گنتی کے چند دن ہیں، روزے جو ہیں یہ گنتی کے چند دن ہیں، تو ان میں روزہ رکھو۔ مراد اس سے رمضان کا مہینہ ہی ہے۔ کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ دیکھو جی قرآن نے کہا کہ روزے فرض ہیں لیکن ہیں چند دن کے، تو ہم تو پورا مہینہ رکھتے ہیں، پھر یہ کیا مسئلہ ہے؟ اگلی آیت میں پورا مہینے کا ہی مسئلہ ہے، جہاں گنتی کے چند دن جو فرمایا نا، مطلب یہ کہ پورا سال روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے،
پورا سال دیکھیے 12 ماہ ہیں، 11 ماہ روزہ رکھنے کا حکم نہیں ہے، اس کے مقابلے میں یہ وقت کم ہے، اس لیے فرمایا ایام معدودات۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو تم میں سے بندہ بیمار ہو یا سفر پہ ہو تو اس پر لازمی ہے کہ گنتی کو اور دنوں میں پورا کر لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اور ان لوگوں پر جو طاقت رکھتے ہیں، ہاں جی، جو طاقت رکھتے ہیں روزے کی، تو ایک مسکین کا کھانا ہے بطور فدیہ کے۔ فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، پھر جو کوئی کرے خوشی سے تو اس کے لیے بہت اچھا ہے، جو کوئی کرے خوشی سے نیکی کا کام تو اس کے لیے بہت اچھا ہے۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، اور یہ کہ تم روزہ رکھو تمہارے لیے یہی بہتر ہے، ان کنتم تعلمون، اگر تم جانتے ہو۔ دیکھو روزہ فرض ہے عاقل بالغ مسلمان پر، لیکن اگر کوئی عذر پیش آ گیا اور صرف بندہ بیمار ہے، بیماری کی وجہ سے روزہ نبھا نہیں پائے گا، ہاں جی، یا سفر پہ ہے، سفر کی حالت میں بھی عموماً روزہ نبھانا مشکل ہوتا ہے، سفر کو ایک عذاب کا ٹکڑا کہا گیا حدیث پاک میں، تو لہذا اس وجہ سے گنجائش دی گئی اگر کوئی بندہ بیماری کی حالت میں یا سفر کی حالت میں ہے، روزہ نبھا نہیں پائے گا، تو پھر روزہ اس کو چھوڑنے کی اجازت ہے، اور اس کے بعد رمضان گزرنے کے بعد جب اس کی صحت ٹھیک ہو جائے یا سفر نہ ہو تو اپنے گھر میں ہو تو پھر ان روزوں کی جو ان دنوں میں نہیں رکھے قضا کر لے۔ دیکھیں مریض کے لیے اور مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن اگر وہ رکھ لے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ یہ مطلب نہیں کہ اگر رکھے گا تو ادا نہ ہوگا، ایسی بات نہیں ہے، ادا ہو جائے گا۔ یہ تو ایک قسم کی آسانی دی شریعت نے۔ آگے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ، کہتے کہ پہلے ایسا تھا کہ روزے کا حکم آیا تو گنجائش تھی، چونکہ نئے نئے روزے فرض ہوئے تھے تو گنجائش تھی اگر کوئی بندہ طاقت ہونے کے باوجود بھی روزہ نہ رکھے تو ایک مسکین کو ایک روزے کا فدیہ دے دے، 2 وقت کا کھانا کھلا دے، اس بات کی اجازت تھی۔ چونکہ پہلے روزہ رکھنے کی عادت نہیں تھی اس لیے اس طرح کی آسانی دی گئی، لیکن جب مسلسل روزے شریعت میں آنے لگے اور بار بار اس کا روزے کا کہنے کہ ایک معاملہ ہو گیا اور اجتماعی ماحول بھی بن گیا تو اب یہ حکم منسوخ ہو گیا۔ ایسا نہیں کہ کوئی بندہ روزہ رکھنے کی طاقت بھی رکھتا ہو تو اب روزہ چھوڑ دے اور فدیہ ادا کر دے، اب فدیہ اس کے لیے نہیں ہے، بلکہ صحت مند بندے کے لیے جو بندہ روزہ نبھا سکتا ہے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ بعض رات نہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا مطلب یہ بیان کیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جو بندہ روزہ رکھے تو روزہ رکھنے والا بعد میں ایک روزے کے فدیے کے برابر صدقہ دے، مراد اس سے صدقۃ الفطر ہے، جس طرح کہ ہم رمضان میں روزے رکھتے ہیں اور روزوں کے اینڈ پر فطرانہ دیتے ہیں تو یہ فطرانہ ہے۔ فرمایا روزے رکھو، روزے رکھو تمہارے لیے ان کا رکھنا بہتر ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو روزے فرض کیے ہیں تو فرض کرنے میں تمہارا کوئی نقصان نہیں ہے، اس میں تمہارا فائدہ ہی ہے۔ ہاں ہو سکتا ہے اس کا فائدہ تمہاری سمجھ میں نہ آئے، دیکھو پورا سال الٹی سیدھی غذائیں کھا کے کم زیادہ کھا کے بندے کا معدہ متاثر ہوا ہوتا ہے اور جسم کے اندر ایسے غلیظ مادے جمع ہوتے ہیں، جراثیم، کہ جن کو ظاہر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو آج کی سائنس بھی کہتی ہے کوئی بندہ سال کے بعد کچھ دن تک اس طرح 12-14 گھنٹے بھوکا پیاسا رہے تو ذرا معدہ خالی رہے گا تو وہ رطوبات ساری آہستہ آہستہ گندی جراثیم ختم ہو جائیں گے۔ تو لہذا اللہ پاک کی حکمت یہی ہے کہ بندے پر انعامات کی بارش کرے، تو روزے کی حالت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بندے پر انعام فرمانا چاہتے ہیں کہ اس کے جسم کے اندر
جتنے موذی جراثیم ہیں روزے کے ذریعے زائل کرنا چاہتے ہیں۔ فرمایا وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ، روزہ رکھو تمہارے لیے یہی بہتر ہے۔ لہذا روزے میں بندے کا اپنا فائدہ ہے، بندے کا نقصان نہیں ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان، فرمایا کہ رمضان کا مہینہ تو وہ ہے، شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ تو وہ ہے کہ جس میں قرآن کریم نازل کیا گیا۔ اب پہلے وہ قرآن کریم ہدایت کا ذریعہ ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں ہدایت حاصل کرنے کی روشن دلیلیں ہیں، والفرقان، اور حق اور باطل، حق کو باطل سے جدا کرنے کی بھی دلیلیں ہیں موجود ہیں۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو کوئی روزہ رکھے تم میں سے، فمن شاہد منکم الشہر، بس جو کوئی موجود ہو تم میں اس مہینے کے اندر، فلیصم، تو اس مہینے میں روزہ رکھے۔ سمجھے ذرا، آیت ذرا بڑی ہے، ساتھ ساتھ تشریح دیکھ لیتے ہیں۔ فرمایا کہ رمضان کا مہینہ وہ جس میں قرآن کریم اتارا گیا، تو پہلے دن جو نشست ہوئی تھی قرآن کریم کی بنیادی باتوں کے متعلق ہم نے نشست کی تھی پہلی، اسے میں نے بتایا تھا قرآن کریم کا نزول 2 مرتبہ ہوا۔ ایک مرتبہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، ہاں جی، تو سارے کا سارے اکٹھا قرآن اترا، اور اس کے بعد حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر تھوڑا تھوڑا جس طرح تقاضے سامنے آتے گئے اس طرح نازل ہوتا رہا، 23 سال میں مکمل ہوا۔ جو لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل ہوا قرآن کریم یک بارگی، وہ بھی رمضان میں ہوا۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول شروع ہوا تو وہ بھی رمضان میں ہوا۔ یک بارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر اکٹھا آیا، جس رات میں آیا وہ رمضان کی رات لیلۃ القدر ہے، اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا نزول شروع ہوا تو وہ بھی رمضان کی رات لیلۃ القدر ہے۔ فرمایا اب یہ رمضان کے مہینے کی گویا عظمت بتائی کہ رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت ہے کہ اس میں قرآن کریم کا نزول ہوا۔ اب قرآن کریم کی صفات بیان کر دی، ھدی للناس، یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے۔ ہاں جی، جو پڑھتا ہے وہ ہدایت پہ آتا ہے، جو سنتا ہے وہ ہدایت پہ جاتا ہے۔ وبینات من الھدی، محض جو ہے اس میں قرآن کریم کے اندر محض احکام نہیں، احکام کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت نے اس میں اسلام کی حقانیت اور اسلامی نظریات کا ایک تفوق اور اس کی حقانیت پر اللہ پاک نے بہت سارے دلائل بیان کیے ہیں۔ والفرقان، اور قرآن کریم جو ہے یہ حق اور باطل کو جاننے کا معیار بھی ہے۔ سابقہ اقوام نے اسلام کے اندر، دین کے اندر جو تبدیلیاں کر دی تھی اور جو نظریات میں بگاڑ پیدا کر دیا تھا، تو قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے نظریات کی تصحیح فرمائی اور صحیح نظریات بتلائے۔ آج معلوم کرنا ہو کہ صحیح نظریہ اور عقیدہ کیا ہے، کسی بھی دین کی بنیادی نظریات تصورات کیا ہونے چاہیے، تو یہ چیز قرآن نے بتائی ہے۔ حق اور باطل میں فرق کرنا قرآن کریم کے ذریعے آسان ہو گیا۔ اب اللہ پاک نے قرآن کریم میں توحید کے دلائل بیان کیے، شرک کا رد کیا، عقیدہ رسالت کو بیان کیا اور منکرین رسالت کا رد کیا، قیامت کو بیان کیا، منکرین قیامت کا رد کیا اور دلائل سے کیا۔ یہ ہے وبینات من الھدی والفرقان۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، فرمایا جو بندہ اس مہینے میں موجود ہو تو وہ اس مہینے میں روزے رکھے۔ اب دیکھو تشریح آ گئی، پیچھے فرمایا تھا ایام معدودات، کہ روزے رکھو اور یہ گنتی کے کچھ دن ہیں۔ اس سے بات ذہن میں آئی کہ شاید کہ روزے 2 دن 3 دن 4 دن نہیں، ایک مہینہ ہے۔ فمن شاہد منکم الشہر فلیصم، جو شخص اس مہینے میں موجود ہو، ہاں جی، تو اب وہ اس کے روزے رکھے۔ ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، پھر وہی بات فرما دی، جو بندہ بیمار ہے یا سفر پہ ہے تو وہ اس کی گنتی روزوں کی اور دنوں میں پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، فرمایا اللہ پاک تم پر آسانی چاہتے ہیں اور اللہ پاک تنگی نہیں چاہتے۔ روزہ فرض کیا، اس میں بھی اللہ پاک کی حکمت اور مشقت، اگر ہے کوئی پریشانی ہے کوئی عذر ہے تو اس کی وجہ سے
وقتی طور پر روزہ چھوڑنا اللہ پاک نے جائز بتلا دیا، یہ بھی آسانی ہے جو اللہ پاک نے اپنے بندوں کے لیے دی ہے۔ تو اللہ پاک بندوں پر تنگی ڈالنا نہیں چاہتے، یعنی ایسا وزن نہیں ڈالنا چاہتے جس کو بندہ برداشت نہ کر سکے، بلکہ اگر کوئی عذر ہے تو روزہ چھوڑے، رمضان کے بعد رکھ لے، لیکن عذر ہو صحیح۔ جان بوجھ کر روزے چھوڑنا اور اس کی عادت بنا لینا تو یہ تو پھر اسلام کے شخص کے بھی خلاف ہے اور بندے کی مسلمانی کے بھی خلاف ہے۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اس واسطے کہ تم پوری کرو گنتی کو اور یہ کہ تم اللہ رب العزت کی بڑائی بیان کرو، عَلَىٰ مَا هَدَاكُمْ، اس طریقے کے مطابق کہ جس کی اللہ پاک نے تم کو رہنمائی کی ہے، وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، تاکہ تم اللہ پاک کا احسان مانو۔ مطلب یہ ہے اگر روزے عذر کی وجہ سے نہیں رکھ سکے تو پھر بعد میں ان کی قضا کر لو۔ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور آ کر کہنے لگا کہ حضور مجھے بتلائیں کہ میرا رب دور ہے کہ میں اس کو اونچی اونچی آواز سے پکاروں، یا میرا رب قریب ہے کہ میں اس کو آہستہ آواز سے پکاروں، فَنُنَاجِيهِ۔ ہاں جی، دور ہے فَنُنَادِيهِ کہ اسی انہوں اونچی اونچی آواز نہ پکاریے، رب قریب ہے فَنُنَاجِيهِ کہ ہم آہستہ آواز سے اس سے راز و نیاز کریں۔ تو جواب میں آیت آ گئی، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، جب آپ سے پوچھے میرے بندے میرے بارے میں تو فَإِنِّي قَرِيبٌ، بتلا دو کہ میں قریب ہوں، أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِي، میں قبول کرتا ہوں بندے کی دعا کو جب وہ مجھ سے دعا مانگتا ہے۔ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، تو بندوں کو چاہیے کہ وہ میرا حکم مانے، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ سیدھی راہ پہ آئے۔ اب دیکھیں یہاں فرمایا کہ میرے بندے میرے بارے میں پوچھیں کہ ہاں جی کہاں ہوں، تو کیا ہوتا ہو، فَإِنِّي قَرِيبٌ، میں قریب ہوں۔ جو کہتے ہیں کہ ذات باری تعالیٰ صرف عرش پہ ہے، اس کے علاوہ رب تعالیٰ کی ذات کہیں اور موجود نہیں، تو فَإِنِّي قَرِيب کا مطلب کیا ہے؟ دوسری جگہ فرمایا وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، کہ ہم بندے کے شاہ رگ سے زیادہ قریب ہیں۔ یہ جو اہل حدیث کہتے ہیں کہ جی وہ اللہ پاک صرف عرش پہ کہیں اور نہیں ہے، تو قرآن کریم کی آیت ہے کیا مطلب ہے؟ اب اس میں کوئی نہ کوئی ان کو عقلی تعبیر کرنی پڑے گی۔ ہم کہتے ہیں عقلی تعبیر کو چھوڑو، جو بات صراحتاً قرآن کریم میں آئی اس کو تسلیم کرو۔ باری تعالیٰ کی ذات وراء الوراء ہماری عقل سے جس طرح اللہ پاک نے فرمایا اس سب پر ہمارا ایمان ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں بندہ مجھ سے دعا کرے میں قبول کرتا ہوں، بندہ مجھ سے دعا کرے میں قبول کرتا ہوں۔ قبولیت کا کیا معنی ہے؟ ہم کیا سمجھتے ہیں دعا کی قبولیت یہ ہے کہ جو مانگا فوراً مل جائے، حالانکہ ایسا نہیں۔ مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، مومن کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ اللہ رب العزت مسلمان کی دعا کو جو اللہ پاک سے مانگتا ہے نا، اس کی حکمتیں ہیں دینے نہ دینے میں، لیکن اس دعا کے اثرات جو ہیں بالکل وہ فضول نہیں جاتے۔ بس اوقات بندہ اللہ پاک سے کوئی چیز مانگتا ہے، اللہ پاک کی حکمت ہوتی ہے دینے میں، اور بندے کے حق میں وہ بہتر ہوتی ہے، بندہ دے دیتا، اللہ پاک دے دیتا ہے وہ چیز۔ اور بس اوقات اس چیز کا ملنا اس بندے کے حق میں بہتر نہیں ہوتا، تو اللہ تبارک تعالیٰ جو وہ چیز مانگتے ہیں وہ تو نہیں دیتے، لیکن اس کی وجہ سے اس کے گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ اور بس اوقات بندہ مانگتا ہے وہ نہیں دیتے، لیکن اس کی وجہ سے اللہ پاک اس پر آنے والی آفتوں کو ٹال دیتے ہیں اس دعا کی برکت سے۔ اور بس اوقات بندہ جو مانگتا ہے وہ نہیں دیتے، لیکن ان دعاؤں کو بندے کے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا دیتے ہیں، اور اس کا انعام بندے کو آخرت میں بہت زیادہ ملے گا۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ بندہ جنت میں جائے گا اور جنت کی نعمتیں بہت زیادہ اپنے ارد گرد دیکھے جو اللہ پاک کی طرف سے نصیب ہوں گی، تو اللہ پاک سے بتاؤ تعجب کے پوچھے گا یا باری تعالیٰ میرے تو اتنے عمل نہیں تھے کہ جتنے مجھ پر انعامات ہوئے وہ کس وجہ سے، نعمتیں کیوں ملی؟
تو اللہ کو فرمائیں گے بندے تو دنیا میں مجھ سے بہت ساری چیزیں مانگتا رہا، اس کے نہ دینے میں میری کوئی نہ کوئی حکمت تھی، لیکن ان دعاؤں کو میں نے تیرے لیے آخرت کا ذخیرہ بنا لیا تھا۔ آج جو تو نعمتیں دیکھ رہا ہے تیرے عمل سے بڑھ کر تجھے ملی ہوئی ہیں، یہ تیری ان دعاؤں کا نتیجہ ہے جو دنیا میں تو نے مانگا اور میں نے تجھے نہیں دیا۔ اور بندہ خوش ہوگا اور اس وقت خواہش کرے گا، ہائے کاش کہ دنیا میں میری کوئی دعا قبول نہ ہوئی ہوتی کہ مجھے اور انعامات آج ملتے۔ تو لہذا مومن کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اجیبوا دعوۃ الداعی اذا دعانی، فرمایا بندہ جب مجھ سے دعا کرتا ہے میں دعا کو سنتا ہوں، قبول کرتا ہوں، لیکن آگے اس کی اللہ پاک کی حکمتیں ہیں کہ ان دعاؤں کے اثرات کس صورت میں ظاہر ہونے ہیں۔ بندہ تو جلد باز ہے نا، بندہ چاہتا ہے ادھر اللہ کو منگیا ادھر فوراً میرے ہاتھوں چیز آ جائے۔ کہتے ہیں گنجے کو ناخن میرے تھے، گنجا آدمی تھا، اس کے ناخن نہیں تھے، اس نے کہا یا اللہ مجھے ناخن دے، یا اللہ مجھے ناخن دے۔ جو ہی اس کو ناخن ملے اس بیچارے نے اپنی ٹینٹ چھیل لی مڑ کے۔ اس گنجے نے کیا تھا اپنی ٹینٹ بار بار ناخن مار مار کے ٹینٹ ساری چھیل لی نے اپنے۔ لہذا وہ اللہ پاک کی حکمت ہے کسی چیز کے دینے نہ دینے میں۔ فرمایا آگے احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اس میں روزے کے متعلق ایک شرعی حکم کی وضاحت ہے۔ جب رمضان کے مہینہ میں روزے فرض ہوئے، ابتدا میں صورتحال تھی کہ رات کے وقت بندہ جب سو جاتا، افطاری کے بعد جب بندہ سو جاتا تو روزہ شروع ہو جاتا تھا اور روزے والے احکام شروع ہو جاتے تھے۔ اب اس کے بعد نہ تو کھانا پینا جائز تھا اور نہ ہی بیوی سے مباشرت جائز تھی، تو اس طرح کے معاملات جو روزے کی حالت میں جائز نہیں ہوتے وہ لاگو ہو جاتے ہیں۔ روزہ اسی وقت رات کو سونے کے بعد شروع ہو جاتا، پہلے یہ حکم تھا۔ اب اس میں صحابہ اکرام کو پریشانیاں ہوئیں، بعض سے بھولے سے وہ کام ہو گئے جو رات کو نہیں ہونے چاہیے۔ اس طرح کسی نے بیوی سے مباشرت کر لی، رات کو سب کو اٹھا، تو اس طرح تو اللہ تبارک تعالیٰ نے پھر بندوں کے لیے آسانی فرما دی کہ بھائی اب رات اپنا غروب آفتاب کے وقت جب روزہ افطار کر لو تو صبح سحری کا وقت ختم ہونے تک اب تم جو چاہے اپنا کھا پی سکتے ہو، جنسی معاملات وہ بھی اب کسی قسم کی کوئی تنگی نہیں ہے۔ تو اللہ پاک نے اس معاملے میں مزید آسانی فرما دی، اس کی وضاحت کی۔ فرمایا احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، حلال کیا گیا تمہارے لیے روزے کی راتوں میں اپنی عورتوں سے بے حجاب ہونا، یعنی بے پردہ ہونا۔ لباس لکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، وہ تمہارا لباس ہے اور تم ان کا لباس ہو۔ لباس کے ذریعے بندہ اپنے عیب کو چھپاتا ہے، اور میاں بیوی ایک دوسرے کے رازدان ہوتے ہیں، اور بندے کے خاوند ہو یا بیوی، ان کے عیب جو ہے وہ چھپ جاتے ہیں نکاح کی وجہ سے، تو یہ دونوں رازدان ہوتے ہیں۔ تو ہن لباس لکم وانتم لباس لہن کہا گیا۔ علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم، اللہ پاک جانتے ہیں کہ جو تم سے خیانت ہوئی اپنے معاملے میں، فتاب علیکم، تو اللہ پاک نے تم کو معاف کیا، وعفا عنکم، اور تم سے درگزر کیا، یعنی اب جو تم سے پہلے معاملات ہوئے رات کے وقت اب وہ اللہ پاک نے معاف کیے۔ فالآن باشروہن، اب تم ان عورتوں سے مباشرت کرو، وابتغوا ما كتب اللہ لکم، اور ڈھونڈو جو اللہ پاک نے تمہارے لیے مقرر کر رکھا ہے۔ یعنی مطلب یہ کہ بندے کی خواہش ہوتی ہے شادی کے بعد اللہ پاک اولاد دے، تو لہذا اسباب کے درجے میں یہ میاں بیوی کا آپس میں ملنا مباشرت یہ اولاد کا ذریعہ ہے، اس کی طرف اشارہ کیا۔ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا، اور کھاؤ اور پیو، حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ، فرمایا کھاؤ اور پیو کب تک، کہ جب تک کہ
سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے صاف نظر نہ آنے لگے فجر تک۔ اب کیا مطلب؟ یعنی فرمایا کہ بھئی رات کو تمہیں کھانے پینے کی اجازت ہے جب تک سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے ممتاز نہ ہو جائے۔ یعنی کیا مطلب؟ اب یہاں مطلب یہ تھا کہ سفید دھاگے سے مراد صبح کی سفیدی، اپنا سیاہ دھاگے سے مراد رات کی سیاہی، یعنی اس وقت تک کھاؤ جب تک رات کی سیاہی صبح کی سفیدی سے ممتاز نہ ہو جائے، یعنی سحری کا وقت ختم نہ ہو جائے۔ جب تک سحری کا وقت ختم نہیں ہوتا، صبح جسے کہتے ہیں صبح صادق، صبح صادق جب ہوتی ہے تو سحری کا وقت ختم ہو جاتا ہے اور روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ یہ صبح صادق کے وقت ایسا ہی ہوتا ہے کہ افق کی طرف جو ہے وہ آسمان پہ سفیدی ظاہر ہوتی ہے، تو وہ پھر آہستہ آہستہ سفیدی چڑائی رخ پھیلتی چلی جاتی ہے، سفیدی غالب آتی جاتی ہے، جو سیاہی ہے وہ سیاہی جو آہستہ آہستہ چھٹتی جاتی ہے، جہاں تک دیکھتے 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 دن چڑھ جاتا ہے۔ جب اس چیز کی ابتدا ہو اس کو صبح صادق کہتے ہیں، اس وقت تک کھا پی سکتے ہو، جو ہی صبح صادق ہوگی روزہ شروع ہو جائے گا۔ جب یہ آیت اتری تو ایک صحابی، ان کو پتہ نہیں تھا کہ یہ خیط ابیض اور خیط اسود کیا ہے، تو وہ دو دھاگے اپنے پاس رکھ لیتے رات کو سوتے وقت، ایک سفید اور ایک سیاہ، تو کھاتے پیتے رہتے جب تک دونوں دھاگوں میں آپس میں فرق معلوم نہ ہوتا بھی، جنہیں تک یہ دونوں میں کالا ہوا چٹا ہوا صحیح طرح نظر نہ ہونے پر نہ کھائی آنچ پر۔ ہاں جی، تو وہ تکیے کے نیچے دو دھاگے رکھ کے آرام سے سوتے اور اٹھتے رہتے، کھاتے پیتے رہتے، اس طرح کا معاملہ تھا۔ تو جب تک دونوں دھاگوں میں فرق نظر نہ آتا، یعنی اتنی روشنی نہ ہو جاتی کہ جب تک دونوں دھاگوں میں فرق نظر نہ آنے لگے اس وقت تک کھاتے پیتے رہتے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب اس بات کا تذکرہ آیا تو آپ نے بطور مزاح کے ان کو فرمایا، واہ بھائی واہ، تیرا تکیہ تو بہت بڑا ہے کہ پوری رات اور دن اس تکیے کے نیچے آ گئے، رات اور دن اس تکیے کے نیچے آ گئے۔ تو یہ چیز ثم اتموا الصیام الی اللیل، پھر پورا کرو روزے کو رات تک۔ توجہ کریں، روزہ ہے طلوع فجر سے لے کر غروب شمس تک، یہ یعنی کھانے پینے اور جنسی مباشرت سے رکے رہنے کا نام، اور اس کے علاوہ بری عادات اخلاق سے رکے رہنے کا نام یہ روزہ ہے۔ تو رات کی ابتدا کب ہوتی ہے؟ میں رات تک، اب رات شامل نہیں روزے کے حکم میں، غائب مغیہ کے حکم میں شامل نہیں ہے۔ علاقہ ما قبل، ہاں جی، اور علاقہ ما بعد، جانتے ہیں نا غائب مغیہ ہے، تو یہاں جو ہے علاقہ ما بعد ما قبل کے حکم میں شامل ہے نہیں ہے۔ جو ہی رات شروع ہوگی تو اس وقت روزہ ختم ہو جائے گا، پورا ہو جائے گا۔ اور رات کب شروع ہوتی ہے؟ جب سورج غروب ہو، جب سورج غروب ہو۔ اسلامی تاریخ سورج کے غروب ہونے کے وقت بدل جاتی ہے۔ جو ہی سورج غروب ہوا، مغرب کی اذان اللہ اکبر کی آواز سنائی دی تو اس وقت تاریخ بدل گئی، اس وقت رات شروع ہو گئی، رات شروع ہو گئی۔ اب یہ جو شیعہ لوگ ہیں نا رمضان مبارک میں، یہ ویسے بھی اذانیں ہمارے ساتھ دیتے نہیں، ہم سے آگے پیچھے رہتے ہیں۔ یہ دو طبقے ہیں، وہ کسی طریقے سے بھی جو ہے نا سب مسلمانوں کے ساتھ چلنے کو تیار نہیں ہیں۔ وہ اہل حدیث ہے، وہ بھی اگے پیچھے ہی ہے، انہوں نے اذان ساڑھے نال نہیں کہنی، جا سب تو ادھا پونا گھنٹہ پہلے تو یا سب تو بعد۔ شیعہ کا بھی یہی حال ہے۔ اب وہ رمضان میں ایک شیعہ کسی نے پوچھا ہوگا کہ جی آپ روزہ افطار بہت لیٹ کرتے ہو، کہتا ہے جی کہ اس لیے کہ قرآن کریم میں ہے اتموا الصیام الی اللیل، کہ روزہ رکھو رات کے چھانے تک۔ یہ چھانا کہاں سے آ گیا بھائی؟ رات کے آنے تک، رات کے چھانے تک نہیں، رات کے آنے تک۔ یہ ابھی علماء بیٹھے ماشاء نیچے عالمات بیٹھے یہ سمجھتی ہیں کہ علاج جو آیا ہے نا، علاج یہ کہتا ہے کہ میرا ماں بعد ماں قبل کے حکم میں شامل نہیں، رات روزے کے حکم میں شامل نہیں، تو رات کے چھانے کا معاملہ کہاں سے آ گیا؟ جب جو ہی سورج غروب ہوگا
اس وقت روزہ پورا ہو جائے گا. اب روزے کا تصور نہیں ہے. لہذا وہ صرف اپنی کمپنی کی مشہوری کے لیے انہوں نے کام کیا ہوا ہے کہ وہ 20-25 منٹ ٹھہر کے ذرا یہ کام کرتے روزہ کھولتے ہیں. وہ ایک طبقہ ہے کہ وہ ابھی سورج غروب بھی نہیں ہوا ہوتا تو وہ روزے کھلوا دیتا ہے. تو یہ غروب ہو جاتا ہے تب بھی نہیں کھلواتا. یہ دونوں افراد تفریط کا شکار ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں دین کے معاملات میں الحمدللہ اہل سنت والجماعت کو اعتدال والا رستہ دیا ہے. نہ تو 5 منٹ پہلے کھلانے تو نہ یہ نہ بندہ روزہ کھولنا ٹائم بھی ہو گیا پھر 20-25 منٹ لیٹ کھول لے. ایک کام خراب ہے, یہ کام خراب ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. فرمایا کہ اپنی بیویوں سے مباشرت نہ کرو جس وقت کہ تم مسجد کے اندر اعتکاف کی حالت میں ہو. روزے کی حالت میں مباشرت جائز نہیں ہے. اسی طرح جو ہے وہ اگر بندہ مسجد میں اعتکاف میں بیٹھ گیا ہے تو اعتکاف کی حالت میں بھی وہ جنسی خواہشات پوری نہیں کر سکتا, مباشرت جائز نہیں ہے. دل کا حدود اللہ, فرمایا یہ اللہ پاک کی حد بندیاں ہیں. فلا تقربوها, ان کے قریب نہ آؤ, ان کے قریب نہ آؤ. کذالک یبین اللہ آیاتہ للناس لعلہم یتقون. اسی طرح اللہ پاک کھول کے بیان کرتا ہے اپنی باتیں لوگوں کو تاکہ اپنے احکامات لوگوں کو تاکہ لوگ اللہ کی نافرمانی سے بچتے رہیں. دیکھیں اب دیکھو اللہ پاک نے اسے احکامات بیان کر دیے روزے کے. میں یہ اللہ کی حد بندیاں ہیں. پورا بیان کر کے مسئلہ روزے کے احکام ختم ہو رہے تھے تو بتا دیا اللہ کی حد بندیاں, یعنی جو مسئلہ جس طرح بیان ہوا اسی طرح عمل کرنا, اپنی طرف نہ وعدہ ہو تو نہ کٹاؤ. جو بندہ یہ کام کرے گا تو ظاہر بات ہے اس بندے کو وہ اجر نہیں ملنے والا جو کہ شرعی حکم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے. آگے فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. باطل طریقے سے, ناجائز طریقے سے دوسروں کا مال کھانے سے منع کیا. ناجائز طریقے سے اپنا مال کمانا, ناجائز طریقے سے دوسرے کا مال کھانا, اس میں سب صورتیں شامل ہیں. ناجائز طریقہ کیا ہے؟ ہاں جی, یہ جوا, یہ سٹا, یہ سود, یہ قمار بازی اور یہ لکی کمیٹیاں اور اس طرح کے اور آج کل بڑی ایپیں نکلی ہوئی ہیں. فلاں ایپ ہے, ہاں جی, وہ ڈاؤن لوڈ کر لو, اتنے پیسے جمع کرا دو تو پھر ایڈیں لگاتے رہو تو تمہیں پیسے آتے رہیں گے. سوال ہے آگے بیچتے رہو. کل مجھ سے ایک بچے نے مسئلہ پوچھا کہ جی وہ فلاں کوئی کمپنی ہے تو اس کی چیزیں ہم بیچتے ہیں تو ہمیں اتنے پیسے ملتے ہیں. میں نے کہا آپ بیچتے ہو اس چیز کو آپ نے دیکھا ہے؟ کہتے نہیں اس نے دیکھی نہیں, ساڑھو بڑا ہو دیا. اچھا تو جب آپ نے اس کو دیکھا ہی نہیں, اچھا آگے بیچ رہے ہو, وہ چیز آپ کے قبضے میں نہیں ہے تو آپ کیسے بیچتے ہو؟ تو ہم تو یہی نہیں پتا بندہ بیٹھا کتنے ہے, تو ہم تو یہی نہیں پتا وہ چیز جی ہے وہ صحیح ہے غلط نہیں کوالٹی کی ہے, تو ہم اپنی طرفوں جھوٹیاں صفات بھی بیان کرنی پڑیں گی. لہذا بھائی یہ نہ دیکھو کہ مجھے فلاں چیز میں پیسے بڑی آسانی سے آ رہے ہیں, میرے اکاؤنٹ میں جمع ہو رہے ہیں. یہ دیکھو کہ بھائی جو میں رزق کما رہا ہوں یہ شبہات سے پاک ہے کہ نہیں. کوئی ایسا کاروبار نہ کریں جو بندے کو شبہات میں مبتلا ہونے والا ہو یا مبتلا کرنے والا ہو. فرمایا باطل طریقے سے مال نہ کھاؤ. وَتُدْرُوا بِهَا. اب اس کی ایک صورت یہ بھی ہے کہ باطل طریقے سے مال نہیں کھانا کہ بسا اوقات بندہ کسی کی زمین دبا لی, کسی کی جائیداد پہ قبضہ کر لیا, کوئی مال ہتھیا لیا, اب پتہ ہے کہ میں نے غبن کیا مجھ پر کیس ہوگا, تو بندہ جیڑے تھلے برسر اقتدار بندے ہیں نا انہوں نے تو کچھ پیسے لا دیا. ہاں جی, جج کو پیسے لگا دیے, رشوت دے دی, تھانے دار کو رشوت دے دی, فلاں عہدے منصب تاکہ میں چھوٹا رہوں. یہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ. نہ کھاؤ ہاں جی ایک دوسرے کا مال ناجائز طریقے سے. وَتُدْرُوا بِهَا الْحُكَّامَ. کہ تم ان کو پہنچاؤ حاکموں تک. لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ النَّاسِ. کہ تم کہ کھائے تم میں سے ایک جماعت لوگوں کے مالوں کو بالاسم گناہ کی وجہ سے. وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ. اور تم کو پتہ بھی ہو. یعنی
اب یہ حاکموں کے پاس معاملہ لے جانا، ہمیں پتہ بھی اگر میں گڑبڑ کی تھی میرے تو کیس ہی وہاں سے زیادہ تو کوئی نہیں، میں چاچے نے پیسے لا دوں گا۔ ادھر بندہ قتل کردا، ادھر نالی پولیس والے نے پہلے ہی ساز باز کی ہوں، پیسے دیتے ہوں بھی تمہیں کال آنی ہے، میں نے گرفتار کرنا ہے۔ یہ جو ہاں جی دنیا کے ماحول اور کاروباری یہ گبن جو ہوتے ہیں آج کل، فلانا اتنے کروڑ لے کے بھاگ گیا، فلانا اتنے کروڑ لے کے بھاگ گیا، ہاں جی اب کیس بھی نہ ہو تو اداروں کو پیسے دے دیے، ہاں جی یہ کام خراب ہے، اس کو گناہ کہا گیا۔ سورہ بقرہ کا 23واں رکوع پورا ہو گیا اور دوسرے پارے کا ہاں جی 7واں رکوع پورا ہو گیا۔ آگے سورہ بقرہ کا 24واں رکوع اور دوسرے پارے کا 8واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ یسألونک عن الاہلہ قل ہی مواقیت للناس والحج۔ پچھلے رکوع میں مسئلہ ہے تھا رمضان کے مہینے کے روزہ رکھنے کا۔ رمضان کے مہینے کے روزے کی ابتدا جو ہے ظاہر بات ہے اس وقت ہوگی جب چاند نظر آ جائے، جب چاند نظر آ جائے تو چاند آئے تو روزے شروع ہوتے ہیں، چاند جائے تو روزے ختم ہوتے ہیں۔ تو چاند کا مسئلہ اس لیے اگلے رکوع میں چاند کی بات کرتے ہیں۔ یسألونک عن الاہلہ، کہتے ہیں وہ پوچھتے ہیں آپ سے چاند کے متعلق، آپ فرما دیجئے ہی مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اوقات کے معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، والحج اور حج کے دن معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ آپ سے سوال ہوتا چاند کے متعلق، تو بظاہر یہ ہے کہ چاند کے متعلق پوچھا گیا تھا کہ چاند کی حقیقت کیا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ابتدائی دنوں میں یہ بہت کم ہوتا ہے، پھر آہستہ 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 بڑھتا رہتا ہے، حتیٰ کہ 14ویں کو مکمل ہو جاتا ہے، پھر آہستہ آہستہ کم ہونا شروع ہوتا ہے کہ آخری مہینے کے آخر میں جا کر پھر بالکل چھوٹا سا پھر گیا۔ یہ اس کی وجہ کیا ہے؟ سوال تو غالباً یہی ہوا تھا، لیکن جواب یہ نہیں دیا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ بندے کا اسی سے تعلق کوئی نہیں، یہ خالق کا نظام ہے اور اس میں اس کی حکمتیں ہیں، اور بس بسا اوقات چیز وہ بتلائی جاتی ہے مخاطب کو جس میں اس کا فائدہ ہو۔ تو لہذا یہاں اس نظام کی حقیقت تو نہیں بتائی گئی، لیکن ہاں یہ بتایا گیا کہ چاند کے ذریعے تمہیں فائدہ کیا ہوتا ہے، اللہ تبارک تعالیٰ نے چاند والی نعمت جو تمہیں دی ہے اس کے فوائد کیا ہیں۔ چھوڑو اس نظام کی حقیقت کو، وہ باری تعالیٰ کا نظام ہے۔ فرمایا دیکھو آپ فرما دیجئے یہ مواقیت للناس، یہ لوگوں کے لیے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں جی اب تاریخ کون سی ہے، آج کون سی ہے، آج کون سی ہے، کون سا مہینہ ہے، کیا ہے، اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ ہاں جی اب چاند اگر آ گیا رہتا پہلا روزہ ہے، اب روزے 29 یا 30 ہو گئے، چاند اگر آ گیا سب کو عید ہے، تمہارے لیے بھائی چاند کا یہ فائدہ ہے۔ والحج اور حج کے مہینے معلوم کرنے کا، حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے، کیونکہ حج بھی سارا سال تھوڑی ہوتا ہے بلکہ یہ بھی مخصوص دنوں میں ہوتا ہے، تو لہذا فرمایا کہ حج کے اوقات معلوم کرنے کا ذریعہ ہے۔ اب جب حج کے ایام آ جائیں گے تو جن لوگوں پر حج فرض ہے، جو کرنا چاہتے ہیں تو وہ کریں، یہ اس کے فوائد ہیں چاند کے۔ وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِنْ ظُهُورِهَا وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ۔ صورتحال یہ کہ حج جو ہے وہ اسلام سے پہلے بھی ہوتا تھا، مشرکین مکہ حج کرتے تھے، لیکن حج کے اندر انہوں نے کچھ ایسی رسومات اور بدعات شامل کی ہوئی تھیں جن کا حج کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا۔ اسلام نے آ کر حج کو برقرار رکھا اور حج کو اسلام کے بنیادی ارکان میں شمار کیا، لیکن اس حج کے ادائیگی میں جو بدعات ایجاد کی تھی مشرکین مکہ نے، غلط چیزیں، ان کی تصحیح فرمائی، ان کی اصلاح فرمائی۔ اب ایک مسئلہ انہوں نے خود گھڑ رکھا تھا مشرکین مکہ نے کہ بھئی جو بندہ مکہ کا رہائشی ہے اگر اس نے حج کا احرام باندھ لیا ہے تو اب اس کے لیے حج کا احرام باندھنے کے بعد وہ کہتے تھے، مسئلہ ایسا نہیں تھا، وہ یہ کہتے تھے جس بندے نے مکہ کا رہائشی حج کا احرام باندھ لیا ہے اب وہ اپنے گھر میں آنا چاہے احرام باندھ کے تو گھر میں نہیں آ سکتا۔ ہاں جی اگر انہیں آنا ہوئے
تو دروازے تو داخل نہیں ہونا، پچھو کان ٹپ کے ہونا کیا کرنا ہے؟ مسئلہ خود ہی بنایا ہوتا۔ یہ جو بندہ مکہ کا رہائشی ہے، اگر اس نے حج کا احرام باندھ دیا کہ حج کروں گا، احرام بھی باندھ دیا، نیت کر لی، اب اگر گھر آنے کی ضرورت پڑی تو دروازے سے داخل نہیں ہونا، بلکہ پیچھے سے نقب لگا کے دیوار پھلانگ کے اس طرح جیسا چور آتے ہیں اس طرح آنا ہے۔ حالانکہ یہ کوئی نیکی نہیں تھی، اس لیے فرمایا وَلَيْسَ الْبِرُّ بِأَن تَأْتُوا الْبُيُوتَ مِن ظُهُورِهَا، نیکی یہ نہیں ہے کہ تم آؤ گھروں میں ان کے پیچھے سے، وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنِ اتَّقَىٰ، نیکی یہ ہے کہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرو۔ نیکی یہ ہے کہ جو بندہ تقوی پرہیزگاری اختیار کرے۔ وَآتُوا الْبُيُوتَ مِنْ أَبْوَابِهَا، اگر ضرورت پڑے تو بھائی گھروں میں آؤ ان کے دروازوں سے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، ہاں جی ڈرو اللہ سے تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ حدیث پاک ہے نا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ علی کہتا ہے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کی تقلید کرتے ہیں نا، تو وہ کوفہ میں تھے، علی بھی کوفہ میں تھے، ہاں جی تو ہم دروازہ پھلانگ کے نہیں آتے، ہم دروازے کے اندر سے آتے ہیں۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا، فرمایا جہاد کا حکم ہے کہ قتال کرو، جنگ کرو اللہ کے راستے میں ان لوگوں سے جو تم سے جنگ کرتے ہیں۔ وَلَا تَعْتَدُوا، زیادتی نہ کرنا، حد سے نہ بڑھنا۔ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ، اللہ پاک حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں کرتے۔ اب جو بندہ تلوار اٹھا کے ہمارے خلاف آ گیا لڑائی کرنے کے لیے، اب ہم نے بھی اس کو اس کی شرارت کا جواب دینا ہے۔ لیکن جڑا سانا لڑتا نہیں ہے، سارے خلاف کو سازش نہیں کر رہا سکیں، ٹھیک ہے بھائی رہیے چپ کر کے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، اب جو کفار مکہ وغیرہ، وہ تو اب نہ صرف یہ کہ ہمارے نظریاتی مخالف تھے، بلکہ ہر طرح سے ہمارے خلاف محاذرے کیے ہوئے تھے، اس لیے جہاد کا حکم دیا گیا۔ 13 سالہ دور صبر کا تھا، ہر طریقے سے مسلمانوں کو پریشان کیا گیا، مارا گیا، علاقے سے نکالا گیا، صبر کا حکم تھا۔ اب جب ان کی شرارتیں پھر بھی کم نہ ہوئی، جہاد کا حکم آیا۔ دیکھیں کہ شریف آدمی جو ہے نا، شریف آدمی جو دوسروں سے جھگڑا نہیں چاہتا، تو بس اوقات کہتا ہے یار میں نہ کی لڑنا، چلو میں علاقہ چھڈ کے ہور تھاں چل جانا۔ ہوں جو کہتے ہور تھاں چلا گیا تو ہوں بھی جاننا چھڈو، یہ مطلب جتیاں کھان کے قابل ہو۔ تو مکہ والے جو وہ یہی تھا کہ صحابہ کرام نے مدینہ ہجرت بھی کر لی تو پھر بھی ان کی شرارتیں کم نہ ہوئی، تو پھر اس لیے ان کے علاج کے لیے یہ کام ہوا۔ ہاں جی فرمایا وَقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقَفْتُمُوهُمْ، ہاں جی قتل کرو ان کو جس جگہ تم پاؤ، وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، ان کو نکالے تم بھی جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا ہے۔ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ، اور فتنہ بازی تو قتل سے زیادہ سخت ہے۔ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، مسجد حرام کے پاس ان کو قتل نہ کرو، یعنی ان سے جہاد نہ کرو، ان سے جنگ نہ کرو، حتیٰ یقاتلوکم فی، یہاں تک کہ وہ خود تم سے اس جگہ قتال کریں، جنگ کریں۔ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ، اگر وہ تم سے لڑے تو پھر تم ان سے بھی لڑو، تم ان کو قتل کرو۔ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ، یہی ہے بدلہ، یہی ہے سزا کافروں کی۔ کفار مکہ کی شرارتیں کم نہیں ہوتی تھی، اس لیے فرمایا کہ ٹھیک ہے پھر اگر وہ تمہیں جہاں پاتے ہیں تو تمہیں قتل کرنے سے گریز نہیں کرتے تو ان کا علاج بھی ضروری ہے، لہذا ان کو بھی قتل کیا جائے۔ دوسری بات بتائی کہ مسجد حرام کا ادب ہے۔ کل ہم نے پڑھا ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی یا اللہ اس علاقے کو امن کا گہوارہ بنا دے۔ اب وہ جو حدود حرم ہے تو وہاں پر کسی کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، لیکن فرمایا کہ اگر مشرکین مکہ میں سے کوئی اس طرح کی جسارت بھی کریں جو مسجد حرام کے قریب حرم کی حدود میں جو مقدس جگہ ہے تمہیں قتل کرنے کے در پہ ہو جائیں تو پھر علاج میں بدلے میں تم بھی ان کا یہ علاج کر سکتے ہو۔ جزاء الکافرین، کافروں کا یہی علاج ہے، کافروں کا یہی علاج ہے۔ جو باز نہیں آتے نا اپنی شرارتوں سے تو پھر علاج یہی ہے کہ ذرا ان کا دماغ ٹھیک کیا جائے۔ فَإِنْ انْتَهُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، فرمایا اگر وہ باز آ جائیں تو اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اگر وہ اپنی شرارتیں چھوڑ دیں تو ہمیں ان سے کیا مسئلہ، لیکن اگر وہ باز نہیں آتے تو پھر تو جو ہے معافی نہیں ہوگی۔ وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّىٰ لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ،
فرمایا ان سے قتال کرو، جی جہاد کرو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ، اور ہو جائے دین سارے کا سارا اللہ کے لیے، فَإِنِ انْتَهُوا، تو اگر وہ باز آ جائیں، فَلَا عُدْوَانَ، تو کسی پر زیادتی نہیں کی جائے گی، إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، سوائے ظالموں کے۔ دیکھو بتا دیا کہ جہاد کا حکم، جہاد کا مقصد اعلاء کلمت اللہ ہے، جہاد کا مقصد دوسروں کی جان لینا نہیں، مقصد یہ ہے کہ جو اللہ تبارک تعالیٰ کا بھیجا ہوا دین ہے لوگ اس کو اپنانے والے اور اس پر عمل کرنے والے بن جائیں، دین کا بول بالا ہو جائے، اصل مقصد یہ ہے۔ لیکن دیکھو اگر مخالفین باز نہیں آئیں گے تو پھر جہاد کرنا پڑے گا۔ فرمایا کہ اس وقت تک ان سے لڑتے رہو جب تک دین کی سربلندی نہیں ہو جاتی۔ تو فرمایا اگر دیکھو یہ ہتھیار ڈال دیں، یہ کہیں کہ ہم تم سے نہیں لڑتے، تو پھر ہماری بھی کوئی لڑائی نہیں۔ دیکھو ہم میں اور کافر میں کیا فرق ہے؟ اگر کفار کبھی مسلمانوں سے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیں تو مسلمان اس کی رعایت کرتے ہیں اور پھر لڑنا جائز نہیں سمجھتے، لیکن کافر جو ہے نا وہ عموماً تاریخ یہ بتاتی ہے، ایک مرتبہ نہیں اس کے سینکڑوں واقعات ہیں کہ جب کافروں کو شکست ہونے لگتی ہے نا تو پھر جنگ بندی کا معاہدہ کر لیتے ہیں، ہم جنگ بند کرتے ہیں۔ تو جنگ بندی کا معاہدہ در حقیقت دوبارہ نئے سرے سے نئی جنگ کی تیاری کے لیے وہ کرتے ہیں، یعنی ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیں، مسلمان اطمینان سے ہمارے متعلق بے خوف ہو جائے کہ اب ہم سے نہیں لڑیں گے، تو پیچھے پوری جنگ کی تیاری دوبارہ پھر جو ہے وہ حملہ کر دیتے ہیں۔ جبکہ مسلمانوں کو حکم دیا کہ فَإِنِ انْتَهُوا، اگر وہ باز آ جائے لڑائی سے، فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ، اب جو ہے ان پر کوئی کسی قسم کا ظلم نہیں ہونا چاہیے، زیادتی نہیں ہونی چاہیے۔ ہاں جو ظالم ہے یعنی سرکش ہیں ان کا علاج ضروری ہے۔ اب فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص، یہ اسلام آنے سے پہلے 4 مہینے ایسے تھے کہ جن کو عرب لوگ مقدس سمجھتے تھے، رجب کا اور یہ حج کے ذی الحجہ اور محرم، ان 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے کہتے ہیں، ان کی وہ قدر کرتے تھے، اسلام نے بھی ان کی قدر کرنے کا حکم دیا اور ان مہینوں کو حرمت والا بتایا۔ ہاں جی فرمایا الشہر الحرام بالشہر الحرام، حرمت والے مہینے، ہاں جی وہ حرمت والے مہینوں کے بدلہ میں ہیں، والحرمات قصاص، اور ادب رکھنے میں بدلہ ہے۔ مطلب یہ کہ اگر حرمت والے مہینوں میں یہ مشرکین مکہ وغیرہ یہ ان 4 مہینوں میں جنگ کرنا جائز نہیں سمجھتے تھے، تو اسلام نے بھی حکم دیا کہ ٹھیک ہے ہم نے بھی ان سے نہیں لڑنا، لیکن اگر ان مہینوں میں تلوار اٹھا لیں ہمارے خلاف تو پھر ہمیں بھی جو ابھی کارروائی کرنی ہے۔ والحرمات قصاص، ہاں جی ادب رکھنے میں بدلہ، مطلب یہ کہ حتی الامکان ہم کوشش کریں کہ ان حرمت والے مہینوں میں کے اندر ہم ان سے نہ لڑیں۔ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہتے دیکھو جس نے تم پر زیادتی کی تو تم اس پر زیادتی کرو اتنی ہی جس نے کہ اس نے تمہارے اوپر زیادتی کی ہے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ بے شک اللہ پاک پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ بتایا کہ اگر مخالفین ایسے ہیں کہ انہوں نے ہمیں جانی مالی کو نقصان اس طرح کا پہنچایا جس کی وجہ سے ہمیں پریشانی کا سامنا ہے، تو ہم بھی ان سے بدلہ لے کر ایسا معاملہ جواباً کارروائی کر سکتے ہیں، لیکن یہ کہ اس میں اس بات کا خیال رہے کہ جتنی زیادتی کسی ایک نے کی ہے بدلے میں اتنی ہی اس کے جو ہے نا زیادتی ہم کر سکتے ہیں یا اتنا بدلہ ہم لے سکتے ہیں، اس سے بڑھ کر جو ہے یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ اللہ سے ڈرنا چاہیے۔ اللہ پاک نے اگر مسلمانوں کو مخالفین سے جنگ کرنے کا کہا ہے تو جنگ کے اصول بھی بتائے ہیں، باقی کسی مذہب کے اندر جنگ تو ہے، جنگ کے اصول کوئی نہیں ہے، آداب کوئی نہیں ہے۔ بچوں کو، بوڑھوں کو، معذوروں کو قتل کرنا وہ کہہ لیں کہ اپنی بہادری سمجھتے ہیں، جبکہ ہمارے ہاں ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے جنگ کے اندر۔
یہ مرد ہیں تو مردان لڑو نا، بچے نے تھوڑی قتل کرنا، بچوں نے عورتوں پر آگے مردانگی دکھاتے ہو۔ اور فلسطین میں کیا ہوا ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کیا گیا۔ یہی جو ہے نا یہ خباثت ہے، ہمارا اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا کہ بچوں کو عورتوں کو قتل کرنا ہے، عورتوں کی بے حرمتی کرنی ہے۔ وَانفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، فرمایا خرچ کرو اللہ کے راستے میں، نہ ڈالو اپنے ہاتھوں کو ہلاکت کی طرف۔ وَأَحْسِنُوا، نیکی کرو، إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، بے شک اللہ پاک نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو۔ ظاہر بات ہے مخالفین سے جب جنگ ہونی ہے تو اسباب تو چاہیے نا، تو وسائل چاہیے، مال چاہیے، اس لیے جہاد بالمال اور جہاد بالسیف یہ دونوں ہی اجر کے مستحق ہیں اور دونوں کا حکم ہے۔ فرمایا اللہ کے راستے میں مال خرچ کرو، اور فرمایا کہ اتنا خرچ کرو کہ جس سے تمہیں خود مالی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے سارے کا سارا مال اللہ کے راستے میں دے دیا، پھر اب جو ہے اپنی بنیادی ضرورتیں پوری کرنے کے لیے دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ کا مطلب یہی ہے۔ ہاں جی، وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ، پورا کرو حج کو اور عمرے کو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے، یعنی حج بھی اللہ کے قرب حاصل کرنے کا ذریعہ، اور عمرہ بھی، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت اور اس کے قرب کا حاصل کرنے کا ذریعہ۔ تو یہ اس میں غیر اللہ کو راضی کرنا یہ ایک خطرناک کام ہے، یا حج عمرہ کے ذریعے اور مقاصد حاصل کرنا یہ خطرناک کام ہے، کہ جس طرح کے لوگ حج میں جاتے ہیں کئی بندے، حدیث پاک میں قرب قیامت ایسا ہوا کہ جو مالی اعتبار سے کم درجے کے لوگ ہوں گے یہ مانگنے کی نیت سے وہاں جائیں گے، لوگ بہت اکٹھے ہوتے پیسے منگا گے، ہر ملک کی کرنسی ہر بندے کو ہوتی ہے تو بس پیسے بہت ہوں گے، اور مالدار لوگ دکھلاوے کے لیے حج کریں گے یا تجارت کی غرض سے۔ بھائی دیکھو تجارت کی وہاں اجازت ضرور ہے، لیکن یہ کہ وہاں مقصد یہ ہو ایسا نہیں، یا مقصد دکھلاوا ہے ایسا نہیں، بھائی یہ حج میں اللہ کی رضا کے لیے۔ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ، پھر اگر تم روک دیے جاؤ تو تم پر ہے جو کچھ کے میسر ہو قربانی، یعنی پھر تم پر لازم ہے جو قربانی میسر ہو وہ ادا کرو۔ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ، اور نہ اپنے بال منڈواؤ یہاں تک کہ ہاں جی قربانی اپنے ٹھکانے پر پہنچ جائے۔ یہاں سمجھے، اگر کوئی بندہ حج یا عمرے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، احرام باندھ لیتا ہے، لیکن کسی وجہ سے وہ حج نہ کر سکا یا عمرہ نہ کر سکا، تو اب اس کو حج یا عمرے کا احرام کھولنا پڑا، اس کا کیا مسئلہ ہے؟ آپ دیکھو کوئی بندہ فرضی حج کے لیے گیا تو اس پر تو ظاہر بات ہے دوبارہ حج کرنا فرض ہے ہی ہے، چونکہ فرض ہے اس پر۔ کسی بندے نے نفلی حج کا بھی احرام باندھ لیا تو بعد میں حج نہ کر سکے، کسی وجہ سے بیمار ہو گیا کہ اور مسئلہ ہو گیا، اس پر بھی دوبارہ اسے قضا ضروری، کیوں؟ اس لیے اس کا احرام باندھ دیا تھا۔ اس طرح عمرہ اقدام کرنا فرض نہیں ہے، لیکن کسی بندے نے عمرے کا احرام باندھ لیا تو اب اگر عمرہ نہ کر سکا، کسی وجہ سے رک گیا، تو اب اس عمرے کی قضا ضروری ہے۔ لیکن وقتی طور پر جب وہ کسی وجہ سے حج یا عمرہ نہ کر سکا، مثلا کفار کی طرف سے کوئی رکاوٹ پیش آ گئی، جس طرح کہ حدیبیہ کے مقام پر مسلمانوں کو عمرہ کرنے سے روک دیا کہ صحابہ کرام کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس طرح اگر اس طرح کا معاملہ ہو تو پھر جس بندے نے حج یا عمرے کا احرام باندھا ہے اس کو چاہیے کہ اپنی طرف سے ایک ہدی کا معنی قربانی کا جانور، ایک قربانی کا جانور ہے، یعنی ایک جانور وہاں حدود حرم کے اندر ذبح کروائے۔ اب یا تو اسی کو تو وہاں سے بھیجے کہ جاؤ بھائی، اس کو کہنا فلاں دن ذبح کر دینا ادھر، اور ادھر میں پھر اپنا احرام اتار دوں گا۔ تو یا آج کل جدید دور ہے کہ اگر بندہ نہیں جا سکا تو جو بندہ وہاں مکہ مکرمہ میں رہتا ہے اس کو فون کرے کہ بھائی میں نے عمرے کے لیے احرام باندھا تھا، لیکن اس مجبوری کی وجہ سے
اب میں عمرہ نہیں کر سکتا، تو آپ میری طرف سے حدود حرم میں ایک جانور ذبح کر دیں۔ جب وہ ہدی قربان ہو جائے گی تو پھر یہ بندہ اپنا احرام کھول دے گا اور اپنی ٹینٹ کروا لے گا۔ یہ مسئلہ۔ وَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّن رَأْسِهِ وَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ أَوْ نُسُكٍ۔ فرمایا تم میں سے جو بندہ بیمار ہو یا اس کے سر میں کوئی تکلیف ہو تو پھر ایک روزے کا فدیہ ہے یا تو بدلہ ہے روزے کا، یا صدقہ ہے یا قربانی، دیکھو یہاں پر میں آ گیا کہ اگر ایک بندہ بیمار ہے، اب آپ جب روزے کی حالت میں بندہ کچھ پابندیاں لاگو ہوتی ہیں نا، جب حج کے احرام کی حالت میں پابندیاں ہوتی ہیں بندے پر کہ اس نے اپنے بال نہیں کاٹنے، ناخن نہیں کاٹنے وغیرہ، تو اگر بندہ بیمار ہو گیا، بیماری کی وجہ سے کوئی جو پابندیاں ہیں ان میں سے کوئی چیز استعمال کرنی پڑی، یا بندے کو سر میں کوئی تکلیف ہو گئی، زخم ہو گیا، بال وغیرہ کاٹنے پڑے سر کے، یا جوئیں بہت زیادہ پڑ گئی، بندہ ہر وقت پریشانی میں ہے تو پھر بال کاٹنے پڑ گئے، تو پھر اس وقت فرمایا گیا کہ بدلے میں یا تو فدیے میں روزہ رکھے یا صدقہ دے یا قربانی دے۔ 3 روزے رکھے گا یا 6 محتاجوں کو کھانا کھلائے گا یا ایک دمبا یا ایک بکرا ذبح کرے گا، ان 3 کاموں میں سے کوئی ایک کرے گا۔ فائزہ امین تم، پھر جب تم فرمایا امن کی حالت میں ہو جاؤ، تو مطلب یہ کہ اگر تم حج کا احرام تھا تم نے یا عمرے کا، لیکن کسی وجہ سے دشمن نے روک دیا، جنگ چھڑ گئی، حج یا عمرہ نہیں کر سکے، اب امن قائم ہو گیا، وہ خوف جاتا رہا، تو اب تم لوگ جو ہے اپنے معاملات کو پورا کرو۔ فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، کہ جو بندہ فائدہ اٹھائے عمرہ سے حج کے ساتھ، فمستیسر من الہدی، تو پھر اس کے لیے ہے ضروری کہ ہدی جو بھی میسر ہو آسانی سے، یعنی اس پر لازم ہے ایک قربانی جو بھی اس کو میسر ہو۔ فمن لم یجد فصیام ثلاثۃ ایام، بس جو کوئی نہ پائے اس کو تو 3 دن کے روزے رکھے حج کے دنوں میں، اور وسبعۃ اذا رجعتم، اور 7 روزے رکھے یا 7 روزے رکھو جب تم واپس لوٹو۔ تلک عشرۃ کاملہ، یہ 10 روزے ہیں۔ ذالک لمن لم یکن اہلہ حاضر المسجد الحرام، فرمایا یہ حکم اس شخص کے لیے ہے یا ان لوگوں کے لیے ہے جو کہ مسجد حرام کے رہائشی نہ ہوں۔ واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، واعلموا ان اللہ شدید العقاب، جان لو کہ بے شک اللہ پاک سخت عذاب دینے والے ہیں۔ یہاں حج تمتع اور حج قران وغیرہ کی وجہ سے قربانی کا حکم ہے کہ اگر بندہ گھر سے صرف حج کے نیت سے جائے اور حج کا احرام باندھ کر حج کے دنوں میں حج کر لے، اسے حج افراد کہتے ہیں، اس کی وجہ سے کوئی قربانی لازم نہیں ہے، یعنی حج برائے حج کی۔ لیکن اگر بندہ ایک ہی سفر میں حج کے ساتھ عمرہ کرنا چاہے، اس کی 2 صورتیں ہیں، ایک ہے حج تمتع کی، دوسری ہے حج قران کی۔ حج تمتع کیا ہے کہ جب بندہ یہاں سے گیا تو پہلے عمرے کا احرام باندھ لیا، جا کے مکہ مکرمہ میں عمرہ کر لیا، عمرہ کر کے احرام کھول دیا، پھر حج کے دنوں میں جا کے پھر حج کا احرام باندھ لیا، یہ ہے حج تمتع۔ حج قران کیا ہے کہ اکٹھا یہاں سے گیا تو حج عمرے کا احرام اکٹھا باندھا، عمرہ کرنے کے بعد جا کے احرام کھولا نہیں، بلکہ احرام باقی رہا، پابندیاں بھی اس پر باقی رہیں، تو اب حج کے دنوں میں حج کر کے پھر احرام کھولا، تو یہ دونوں اکٹھی حج اور عمرے کی صورتیں ہیں۔ اگر اس طرح ہوا اس نے حج قران کیا یا حج تمتع کیا تو پھر اس پر بطور شکرانے کے یا بطور کہہ لیں کہ اس فائدے کے اٹھانے کے ایک قربانی دینا ضروری ہے، ایک قربانی دینا، حج تمتع کی، حج قران کی ایک قربانی اس کو دینی پڑے گی۔ اگر قربانی کے پیسے اس کے پاس نہیں ہیں، گنجائش نہیں ہے،
تو پھر 10 روزے رکھے گا، اس کے بدلے میں 10 روزے، 3 روزے رکھے گا حج کے دنوں میں اور 7 روزے جب گھر واپس آ جائے تو پھر رکھے گا، اس طرح 10 روزے پورے ہو جائیں گے۔ اور فرمایا کہ حج تمتع اور حج قران، اس کا حکم، حج تمتع اور حج قران کا حکم جو ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جو بندہ مکہ مکرمہ کا رہائشی نہ ہو۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو بندہ مکہ کا رہائشی ہے اس کے لیے کسی وقت بھی کوئی عمرہ کرنا کوئی مشکل نہیں ہے، لہذا اس کو حج کے دنوں میں حج کے ساتھ عمرہ کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ وہ حج کے ساتھ عمرے کا بھی احرام باندھے؟ ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو اس بندے کی ضرورت ہے جو بندہ مکہ مکرمہ سے دور ہے، قریب نہیں ہے، تو اس کو لالچ ہے کہ چلو بھائی حج تو میں نے کرنا ہی ہے تو اس سے پہلے عمرہ بھی میرا ہو جائے۔ اب یہ تو ہے، لیکن جو مکہ کا رہائشی ہے اس کو عمرے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ان دنوں میں وہ تو کبھی بھی کر سکتا ہے، مسئلہ نہیں اس کے لیے، الگ کون سا اس کے پیسے لگیں گے۔ تو لہذا یہ حج تمتع اور حج قران یہ باہر کے لوگوں کے لیے، آفاقیوں کے لیے ہے، لیکن جو مکہ کے رہائشی ہیں ان کے لیے حج تمتع اور قران نہیں ہے، وہ حج افراد ہے ان کے لیے، یعنی اکیلا صرف حج کرنا۔ سورہ بقرہ کے 24 رکوع ہو گئے اور دوسرے پارے کے 8 رکوع ہو گئے، 9واں رکوع شروع ہو رہا ہے، دوسرے پارے کا 9واں رکوع اور سورہ بقرہ کا 25واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ الحج اشہر معلومات، فرمایا حج کے چند متعین مہینے ہیں، حج کے چند متعین مہینے ہیں۔ کون سے مہینے؟ ہاں جی، متعین کا مطلب ان کو آگے پیچھے نہیں کر سکتے، شوال، ذیقعد، ذی الحج، شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ چھوٹی عید کا ایک چاند ہوتا ہے، نظر آتا ہے، یہ شوال کا ہے، اس کے بعد ذیقعد، اس کے بعد ذی الحج، یہ حج کے متعین مہینے ہیں۔ مشرکین مکہ جو ہے نا بہت گڑبڑ کرتے تھے معاملات میں، تو گڑبڑ میں ایک گڑبڑ یہ بھی کرتے تھے کہ مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا کرتے تھے، مہینوں کو آگے پیچھے کر دیا۔ جب جی چاہتا ہمارے جو حرمت والے مہینے انہوں نے طے کیے تھے، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، تو جب ان کا ان حرمت والے مہینے میں لڑنے کو جی چاہتا نا وہ مہینہ پیچھے کر ہوں گے، دل دوجا چل کہاں لے آتے، کہنے ہوں گے نا وہ مہینہ پیچھے چلا گیا آ کہاں، اس طرح کے ہیلے بانے۔ اس طرح وہ حج کے مہینے میں حج کرتے تو تھے، لیکن حج کے معاملات میں گڑبڑ یہ بھی کر رکھی تھی کہ حج کے مہینے بھی آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ فرمایا نہ، حج کے متعین مہینے ہیں، کون سے؟ شوال، ذیقعد، ذی الحج۔ حالانکہ حج ہوتا تو ذی الحجہ کے چند دنوں میں ہے نا، پھر یہ کیوں فرمایا شوال، ذیقعد، ذی الحج؟ مطلب یہ کہ کوئی بندہ دور کا رہنے والا اگر بندہ احرام باندھ کے حج کے لیے چلتا ہے تو زیادہ سے زیادہ کتنی دیر پہلے احرام باندھ سکتا ہے؟ تو شوال کے مہینے میں بندہ حج کا احرام باندھ سکتا ہے، لیکن شوال سے پہلے رمضان میں، شعبان میں، رجب میں، ان مہینوں میں حج کا احرام نہیں باندھ سکتا، بلکہ اگر ضرور کہ جلدی سے جلدی باندھے گا تو شوال ہے یا پھر ذیقعدہ ہے، پھر ذی الحج ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب بندہ حج کا احرام باندھے گا تو دورانیہ جتنا پہلے باندھے گا اتنا ہی پابندیوں کا دورانیہ بڑا ہوا ہوگا، پھر اس کو مشکلات ہوں گی۔ جب بندہ حج کا احرام باندھ دیتا ہے پابندیاں لاگو ہو جاتی ہیں، پھر ان پابندیوں کو نبھانا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا، اس لیے شوال سے پہلے حج کا احرام نہیں باندھ سکتا۔ چند متعین مہینے بتایا، فرمایا فمن فرض فیہن الحج، پھر جس نے لازم کر لیا ان مہینوں میں حج کو، فلا رافث ولا فسوق، تو اس کے لیے نہ تو بے حجاب ہونا جائز یعنی مباشرت جائز، اس کے لیے مباشرت جائز نہیں، اور نہ ہی گناہ جائز، ولا جدال فی الحج، اور نہ ہی حج کے دنوں میں جھگڑا جائز۔ اب جس بندے پر حج لاگو ہو گیا اور اس نے حج کا احرام باندھ لیا تو حج کا احرام باندھنے تک حج کی پابندیاں آ گئیں، تو باندھتے وقت ہی حج کی پابندیوں میں یہ بات شامل ہے کہ بندہ جب حج کا احرام باندھ دیا اب بندہ اپنی بیوی سے مباشرت نہیں کر سکتا، اور اسی طرح پابندیوں میں یہ بھی ہے کہ گناہ جو ہے گناہ نہیں کرنا،
اس لیے کہ بندہ تو اب بڑی نیکی کی ادائیگی کی طرف جا رہا ہے. گناہ عام دنوں میں بھی منع ہے، لیکن حج کے دنوں میں گناہوں سے بچنا کامل اجر ثواب لینے کے لیے زیادہ ضروری ہے. اور حج کے دنوں میں جھگڑا یہ نہیں کرنا، اس سے بچنا ہے. اس کی خصوصی تاکید کیوں کی گئی؟ اس لیے کہ حج کے موقع پر لاکھوں لوگ اکٹھے ہوتے ہیں اور مختلف خاندانوں کے، مختلف قبیلوں کے، مختلف علاقوں کے، مختلف زبانوں کے، مختلف مزاج کے، تو وہاں اکٹھ کی وجہ سے خلاف طبیعت دوسروں کی طرف سے کوئی نہ کوئی معاملہ پیش آ جانا یہ معمول کی بات ہے. تو جب بندے کی خلاف کوئی بھی بات سامنے آئے تو بندہ عموماً لڑنے کو تیار ہو جاتا ہے. اس لیے فرمایا کہ جس بندے پہ حج فرض ہو گیا وہ حج کرنے کے لیے آیا تو بھائی وہ لڑائی نہ کرے، جھگڑا نہ کرے کسی مسلمان سے. وہاں سارے اللہ کے مہمان جو آئے ہوئے ہیں. وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمُهُ اللَّهُ، فرمایا جو کچھ بھی تم نیکی کرتے ہو اللہ پاک اس کو جانتا ہے. وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، اور ساتھ حج کا خرچ لے لیا کرو اس لیے کہ بہترین زاد راہ تقویٰ ہے. وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، اور مجھ سے ڈرتے رہو اے عقل مندو. حج کے احکام بیان ہو رہے نا جی، یہ مسئلہ بتایا. اگر تم حج کے لیے جاؤ تو وہی جاتے ہو کے ساتھ حج کا کوئی خرچ بھی، سامان زاد راہ بھی لے لیا کرو. بعض لوگ اس طرح کرتے تھے کہ حج کے لیے نکلتے، ہاں جی وہ کہتے اللہ وارثہ کوئی نہیں، کوئی شاید خرچ کے ساتھ لیتے نہیں تھے. تو پھر رستے میں جب پھر مشکلات پیش آتی تھی لوگوں سے پیسے مانگتے. اس لیے فرمایا نہ بھائی پہلے اپنا انتظام کرو، بجائے یہ دے کہ پھر مشکل سے پریشان ہو وہ کسی کے ہاتھ پہ لاؤ. ایسا نہیں، ذاتی راہ ساتھ دے دیا کرو، بہترین ذاتی راہ تقویٰ ہے. لیکن جہاں تجھے کہنا اللہ سے بھروسہ، تو اصل تک گناہوں تو بچنا، فضول خرچی تو بچنا، یہ کام نہ کرو، لیکن کہ کچھ نہ کچھ خرچ ساتھ دو. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، تم پر نہیں ہے کوئی گناہ اس بات میں کہ تم تلاش کرو اپنے رب کے فضل کو. فاذا افضتم من عرفات، یہاں سمجھیں، اصل میں یہ ساری بات سمجھانے کی ہے اس لیے تھوڑی تھوڑی بار کے ساتھ تشریح کر رہا ہوں. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم، نہ کہ حج کے لیے جا رہے ہو، اگر حج کے سفر کے دوران تمہیں کوئی چیز بیچنی پڑ گئی، خریدنی پڑ گئی تو یہ منع نہیں ہے. یا کوئی چیز اپنے ساتھ لے لی کو بیچنے کی، سامان تجارت ساتھ لے لیا کہ وہاں چلو بیچ دوں گا، تو اس میں کوئی حرج والی بات نہیں. مقصد یہ نہ ہو، مقصد حج ہو، لیکن تب بندہ کوئی چیز لے لے چلو بھیا اس میں سارے علاقے عام اتنے ذرا کہہ لو کہ لوگوں واسطے خاص ہوگی تو اتنے بیچوں گا، میرا خرچ بن جائے گا، اس کوئی حرج نہیں. یا وہاں کوئی چیز لی اور بیچ دی، اس میں بھی حرج نہیں. مقصد تو حج کرنا ہے، لیکن اگر بندہ اس طرح کوئی چیز لے خریدے تو یہ منع نہیں ہے. فَإِذَا أَفَضْتُم مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ، جب تم میدان عرفات سے لوٹو تو یاد کرو اللہ کو مشعر حرام کے پاس. وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، تم اس کو یاد کرو جس طرح کہ تمہاری رہنمائی کی اللہ پاک نے. وَإِن كُنتُم مِّن قَبْلِهِ لَمِنَ الضَّالِّينَ، اگر جو تم اس سے پہلے ناواقف لوگوں میں شامل تھے. دیکھیں میں نے عرض کیا تھا، مشرکین مکہ نے حج کے اندر بہت سارے ایسے کام شامل کیے ہوئے تھے جو حج کا حصہ نہیں تھے. خام خائی انہوں نے اپنی بدعات ایجاد کی ہوئی تھی. ایک مسئلہ انہوں نے یہ کاٹ رکھا تھا اپنے متعلق قریش والوں نے خصوصاً، کہ ہم جو ہے نا وہ بیت اللہ کے رکھوالے ہیں، بیت اللہ کی انتظامیہ اور اللہ کے خاص بندے ہیں، تو لہذا ہمارے لیے حج کے دنوں میں اپنا یعنی اگر ہم حج کا احرام باندھیں تو ہمارے لیے مسئلہ کھڑا ہوتا انہوں نے کہ ہمارے لیے حدود حرم سے باہر جانا ٹھیک نہیں ہے، ہم حدود حرم کے اندر ہی رہیں گے. اب عام مسلمان عام لوگ حج کے لیے جاتے تو وہ میدان عرفات جاتے. میدان عرفات یہ حدود حرم سے باہر ہے، اور یہ لوگ عرفات میں نہ جاتے. قریش والے یہ قریب اپنا عرفات سے پہلے مزدلفہ ہے وہاں ٹھہر جاتے، کیونکہ مزدلفہ جو ہے وہ حدود حرم کے پاس ہے.
اس لیے کہا کہ اب ایک میں گڑبڑ خود کر لی ہے، حالانکہ یہ کوئی شرعی مسئلہ نہیں ہے کہ فلاں بندوں کے لیے مسئلہ لاگو فلاں کے لیے لاگو، یہ اسلام اس سے قائل نہیں ہو، احکامات سب کے لیے برابر ہوتے ہیں۔ لہذا قریش والوں نے یہ مسئلہ گھڑ رکھا ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا عرفات نہیں جائیں گے اور اسی طرح مسجد حرام سے باہر نہیں نکلیں گے، یہ بات اس کا کسی کوئی شرعی حیثیت نہیں ہے۔ تو آپ مسلمان جاتے حج کے لیے تو عرفات جاتے، عرفات سے واپسی پر پھر انہوں نے طواف کرنا ہوتا تھا بیت اللہ کا، ادھر جاتے، لیکن یہ لوگ وہاں عرفات نہیں جاتے تھے بلکہ وہیں سے مزدلفہ سے واپس آ جاتے، اس لیے ان کو تنبیہ کی گئی۔ اور فرمایا فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، کہ دیکھو جب تم عرفات سے واپس لوٹو تو وہاں مشعر حرام مزدلفہ کے پاس ایک پہاڑ ہے، وہاں اس کے پاس ٹھہرو، وہاں تسبیحات ذکر اذکار وغیرہ کرنے کا حکم ہے، تو وہاں ٹھہرو، لوگوں کے ساتھ ذکر اذکار کرو۔ ثم افیضوا من حیث افاض الناس واستغفروا اللہ، فرمایا پھر لوٹو جہاں سے دوسرے لوگ لوٹے ہیں اور اللہ سے بخشش چاہتے رہو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ پاک بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ یعنی اب تم عرفات وغیرہ سے تمہاری واپسی ہوئی ہے، تو اب جب باقی لوگ وہاں سے طواف کے لیے آئیں مکہ مکرمہ میں، تم ان کے ساتھ آؤ۔ کسی گروہ کے لیے کوئی خاص حکم نہیں ہے کہ بھئی وہ تو جو ہے وہ فلاں جگہ جائے اور دوسرا فلاں جگہ نہ جائے، ایسا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سب لوگ جو ہے وہ ان کے لیے حکم ہے کہ وہ طواف کے لیے عرفات وغیرہ سے یہاں واپس آئیں، تو سب کے لیے مسئلہ ایک ہے۔ واستغفر اللہ، فرمایا اللہ سے بخشش چاہو، اللہ پاک بخشنے والا، کہ غلطی کوتاہی ہو گئی ہے اللہ سے معافی مانگ رہو، آئندہ ایسا نہ کرنا۔ فَإِذَا قَضَيْتُم مَنَاسِكَكُمْ فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا، فرمایا جب تم حج کے ارکان کو پورا کر لو تو اللہ کا ذکر کرو جس طرح کہ اپنے باپ دادوں کا تذکرہ کرتے ہو، یا اس سے بھی زیادہ، یا اس سے بھی زیادہ۔ مشرکین مکہ کا یہ بھی ایک عجیب معاملہ تھا کہ وہ حج کرتے، اور حج کے اندر انہوں نے جو ہے یہ رسم نکالی ہوئی تھی کہ جب حج کے ارکان سے فارغ ہوتے تو آپس میں سب اکٹھے ہوتے اور مل کر جو ہے نا اپنے باپ دادوں کے جو ہے نا وہ تذکرے کرتے، اور ان میں بسا اوقات ان کے جو ہے جو غلط کارنامے ہوتے تو لڑائیاں جھگڑے، ان کو بھی جو ہے نا وہ فخری طور پر بیان کرتے، اپنا میرے ابے نے اتنے بندے مارے سی فلاں جنگ سے، وہ بندہ میرے نے اتنے مارے سی، تو میرا دادا اتنا سی، تو میرا اتنا سی۔ اور میں کہ یہ دیکھو یہ کوئی حج کا حصہ تھوڑی ہے، یہ تم نے کیا رسم نکال لی۔ اور میں کہ دیکھو جب حج کے ارکان کو پورا کرو تو حج کے ارکان سے فارغ ہونے کے بعد یاد الہی میں مشغول رہو، جدہ کہ تسی اپنے باپ دادے نو یاد کر دینا، بیٹھ کے انہیں تذکرے کر دیں، وہ بجائے اللہ نے یاد کرو، وہ تو زیادہ اللہ نے یاد کرو۔ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حج کا موقع بڑا نہایت مقدس بندے کے لیے بابرکت موقع ہے۔ زندگی میں بندے پر ایک مرتبہ حج فرض ہے، تو بندے کو چاہیے کہ جی بھر کر اس میں اللہ تبارک تعالیٰ کا ذکر اذکار بھی کرے اور اللہ پاک سے اپنی حاجتیں دعائیں بھی مانگے۔ اب دعا مانگنی کیا ہے؟ بندوں کو بس اوقات یہ نہیں پتہ ہوتا کہ ہمیں اللہ پاک سے مانگنا کیا ہے۔ دعا مانگنے کا بھی کوئی طریقہ سلیقہ ہے، اور شریعت نے اس کے متعلق بھی رہنمائی کی تاکہ بندے کو پتہ چل جائے میں نے اللہ سے مانگنا کیا اور کیسے مانگنا ہے۔ جس طرح میں نے سورہ بقرہ کے شروع میں بتایا نا، یہ ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم، یہ اللہ پاک نے اپنے بندوں پر شفقت کرتے ہوئے ان کو اپنے سے مانگنے کا طریقہ بتلایا ہے۔ تو یہاں بھی اللہ پاک کا طریقہ بتلایا، حج کا موقع ہے اور دعائیں بندے نے اللہ پاک سے مانگنی، تو کیا مانگنا ہے؟ ہمارے سامنے عموماً دنیا کے تقاضے ہوتے ہیں، یا اللہ میں کو موٹر سائیکل نہیں ہے میں نے مل جائے، بالکل کار نہیں میں نے مل جائے، یا اللہ میرا مکان چھوٹا بڑا ہو جائے۔ یہ بندے کی ضرورتیں ہیں، اس میں کوئی انکار نہیں ہے، لیکن اللہ پاک سے جب مانگو دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں مانگو، دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں مانگو، صرف دنیا نہ مانگو۔ فرمایا کہ جو بندہ اللہ پاک سے دنیا ہی مانگتا ہے تو آخرت میں اس کو کچھ نہیں ملے گا۔
لیکن جو بندہ اللہ پاک سے دنیا اور آخرت کی نعمتیں مانگتا ہے تو اللہ پاک ان کو دونوں چیزیں عطا کرتا ہے۔ تو دنیا اور آخرت دونوں کی نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگنی چاہیے۔ صرف دنیا مانگنا تو یہ دنیا داروں کا طرز تو ہو سکتا ہے، دین داروں کا طرز نہیں ہے۔ تو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی پسندیدہ دعاؤں میں یہ دعا شامل ہے۔ بعض لوگ پوچھتے ہیں نا کہ جی کوئی اچھی سی دعا بتا دیں کہ جس میں ہمارے سارے معاملات حل ہو جائیں، تو یہ جامع دعاؤں میں سے یہ دعا ہے، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، جس کا معنی ہے ہمارے پروردگار ہماری دنیا بھی اچھی کر دے، ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ تو بندہ یہ مانگتا ہے دنیاوی مسائل بھی حل ہوں گے، اخروی مسائل بھی حل ہوں گے۔ فرمایا کہ فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، لوگوں میں سے بعض ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار عطا کیجئے ہم کو دنیا میں، وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، حالانکہ نہیں ہے آخرت میں ان کے لیے کوئی بھلائی۔ فرمایا وَمِنْهُم مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً، لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو کہتے ہیں اے ہمارے پروردگار عطا کیجیے ہم کو دنیا میں بھلائی، اور پھر آخرت حسنہ، اور آخرت میں بھلائی۔ فرمایا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ، اور کہتے ہیں اے پروردگار ہمیں دوزخ کی آگ سے بچائیے۔ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا، یہ لوگ ہیں ان کو ملا وہ جو کہ انہوں نے کمایا، جس کے لیے انہوں نے کوشش کی۔ واللہ سریع الحساب، اللہ پاک بندوں سے جلدی حساب لینے والا۔ یعنی بتا دیا کہ جو مانگے گا وہ ملے گا، جو دنیا مانگے دنیا مل جائے گی۔ ابھی قبولیت کے موقع تو ہے نا حج کے موقع پر، ویسے بھی عام طور پر اللہ پاک نے فرمایا اجیب دعوت الداعی اذا دعانی، کہ جب مجھ سے مانگو میں عطا کروں گا۔ تو لہذا جو دنیا مانگے گا تو اللہ پاک کو دنیا دے دیں گے، اور دنیا اور آخرت دونوں مانگے گا اللہ پاک دونوں دے دیں گے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، فرمایا کہ یاد کرو اللہ کو ان گنتی کے چند دنوں میں۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، جو کوئی جلدی کرے 2 دن کے اندر ہی تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جو کوئی رہ گیا وہاں، فلا اسم علیہ، اس پر کوئی گناہ نہیں۔ لمن اتقا، جو کہ اپنا پرہیزگاری اختیار کرنے والا یا بچنے والا تھا۔ واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو۔ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ، جان لو کہ بے شک تم کو اکٹھا کیا جائے گا، تم سب کو اکٹھا کیا جائے گا۔ یہاں دیکھیں وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، فرمایا کہ چند دنوں میں اللہ کو یاد کرتے رہو۔ اس سے کیا مطلب؟ جب حج کے ارکان پورے ہو جائیں تو 3 دن 11، 12، 13 ذی الحجہ یہ وہاں منی میں گزارنے چاہیے، اور ان میں تینوں دن جمرات کی رمی کرنی، یعنی شیطان کو کنکریاں مارنی ہیں، اور وہاں جو باقی وقت ہے وہ ذکر و اذکار میں گزارنا ہے۔ اس کے متعلق فرمایا کہ اصل تو ہے کہ 3 دن بندہ وہاں گزارے، لیکن کسی بندے کو اگر مجبوری ہے وہ جانا جلدی اس کو پڑ گیا کسی وجہ سے، تو اگر 2 دن بھی ٹھہرتا، فمن تعجل فی یومین، 2 دن بھی ٹھہرتا ہے تو اس کی گنجائش ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ۔ اس آیت کا پس منظر یہ ہے کہ ایک کافر تھا اخنس بن شریک کے نام سے، منافقین میں سے تھا، اور منافقوں کا یہ طرز ہوتا ہے کہ وہ تغلبی سے کام لیتے ہیں۔ تو یہ بھی ایسا ہی تھا، یہ مسلمانوں کے پاس بیٹھتا ہے تو مسلمانوں کی تعریفیں کرتا، حضور کی تعریفیں کرتا، اسلام کی تعریفیں کرتا، لیکن جب جو ہے یہ آپ کی مجلس سے واپس جاتا ہوا کوئی نہ کوئی شرارت کر جاتا ہوا کوئی نہ کوئی یاد بندیاں آپس لڑوا جاتا، چگڑی کر کے تینوں انہیں ادا کیا، تینوں ادا کیا، ہاں جی، یا جانا کول کی کوئی فصل ہوتی تھی انہوں جانا اگلا جانا۔ جب اج کل لوگ شرارت کرتے ہیں نا، کنک پکی ہوئی ہے گئے رات کو جا کے تیل آتے، ہاں جی، یا آپس میں لڑوا دیتا لوگوں کو، کوئی نہ کوئی الٹا کام کرتا تھا۔ تو اس کے متعلق یہاں وضاحت آئی کہ دیکھو مَن النَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُهُ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، فرمایا لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں کہ جن کی بات آپ کو اچھی معلوم ہوتی ہے دنیا کی زندگی میں، وَيُشْهِدُ اللَّهَ عَلَىٰ مَا فِي قَلْبِهِ، اور وہ اللہ کو اپنے دل کی بات پر گواہ بھی بناتا ہے، یعنی وہ یقین دلاتا ہے کہ میں جو کہہ رہا ہوں دل و جان سے کہہ رہا ہوں،
یعنی بھی میں سچا مسلمان، حالانکہ سچا ہے نہیں، وہ الد الخصام، وہ سخت جھگڑالو ہے، وہ سخت جھگڑالو ہے، یعنی سخت جو ہے وہ اصل میں مسلمانوں کے اندر فساد پھیلانے والا ہے۔ وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ، اور جب کہتے ہیں وہ واپس جاتا ہے تو بھاگ دوڑ کرتا ہے زمین میں، لِيُفْسِدَ فِيهَا، تاکہ فساد ہو جائے، اس میں فساد پڑ جائے، وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ، اور تباہ کرے کھیتیوں کو اور جانوں کو، وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَاد، اللہ پاک تو فساد کو پسند نہیں کرتے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ، جب کہا جائے اس کو کہ بھئی اللہ سے ڈرو، تو أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ، تو آپ پکڑتا ہے اس کو تکبر، ہاں جی، گناہ کی وجہ سے، فَحَسْبُهُ جہنم، اس کا ٹھکانہ ہے دوزخ، وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، اور وہ برا ٹھکانہ ہے۔ دیکھو یہ خاص کافر اخرس بن شریک کے متعلق آیا۔ اس طرح کے فسادی لوگ ہوتے ہیں، دیکھنے کو بس اوقات بڑے خیر خواہ معلوم ہوتے ہیں کہ بندے کے ساتھ جو ہے نا بڑے چکنی چپٹی باتیں کر کے نا یقین دلاتے ہیں مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اندر سے جڑیں کاٹ رہے ہوتے ہیں۔ یہ ایسا بندہ تھا۔ آگے وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری، پہلے ایک منافق کا تذکرہ کیا، اب ایک پکے کھرے مسلمان کا تذکرہ کیا۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری سے وہ حضرت صہیب رومی، ان کا تذکرہ ہے کہ وہ ہجرت کے لیے آ رہے تھے تو ان کو کافروں نے بہت زیادہ تنگ کیا، کہ رکاوٹیں ڈالی کہ ہم آپ کو جانے نہیں دیں گے۔ تو حضرت صاحب نے فرمایا کفار کو کہ میرا گھر بار جتنی مال جو ہوتا ہے ساری لے لو، مجھے ہجرت میں جانے سے نہ روکو۔ چنانچہ وہ لالچ میں آ گئے، انہوں نے گھر بار ہر چیز لے لی، آپ کو یہاں آنے دیا تو آپ ہجرت کر کے آ گئے۔ اب دیکھو ایک یہ بندہ ہے کہ جو دین پر سب کچھ لٹا رہا ہے، اور دوسرا پہلے اخرس بن شریک تھا کہ جو دین کے نام پر لوگوں کو جو ہے وہ لڑوا بھی رہا ہے اور فساد بھی ڈال رہا ہے اور مالی مفاد حاصل کر رہا ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن یشری نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ، لوگوں میں سے ایسا بھی ہے یا بعض ایسے بھی ہیں جنہوں نے بیچ دیا ہے اپنی جان کو اللہ کی رضا کے بدلے۔ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ، اللہ پاک بندوں پر مہربان ہے۔ یا سمجھا گی؟ آگے دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا، اس کا پس منظر پہلے پاروں میں ذرا تشریح زیادہ ہے، اس لیے ذرا زیادہ وقت لگتا ہے، پھر آگے جو ہے نا وہ چیزیں مقررات آتی جائیں گی، پھر اتنا وقت نہیں لگے گا۔ جہاں یہ آیت بعض یہودی حضرات کے متعلق نازل ہوئی کہ جو مسلمان ہوئے تھے، تو مسلمان ہونے کے بعد اب کچھ احکامات ایسے تھے کہ یہودی مذہب میں اور اسلام میں فرق تھا، تو اب یہ مسلمان ہونے کے باوجود جو اسلام کے احکامات یہودی مذہب کے خلاف اس پر عمل کرنے سے ہچکچاتے تھے، جس طرح کے ہاں جی ہے کہ اب ہم یہودیوں کے ہاں ہفتے کا دن معظم تھا، جبکہ ہمارے یہاں تو ہفتے کا دن کوئی معظم نہیں ہے، ہمارے یہاں جمعے کا دن معظم ہے، تو جمعے کے دن کی تعظیم کرتے، یا اونٹ کا گوشت کھانا یہ ہمارے لیے حلال ہے، وہ اس کو صحیح نہ سمجھتے، اور اسی طرح جو ہے اس کے دودھ کو جو ہے وہ حرام جانتے، تو ہمارے یہاں ایسا مسئلہ نہیں تھا، یا تورات کی تلاوت کرنا ہاں جی قرآن کے ہوتے ہوئے، تو یہ چیز ایسی تھی، یعنی گویا کہ وہ اب یہودی مذہب کو انہوں نے چھوڑا صحیح، لیکن پورے کے پورے اسلامی احکامات پر عمل نہیں کر رہے تھے، کچھ عملی اثرات باقی تھے ابھی۔ تو فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، ولا تتبعوا خطوات الشیطان، ولا تتبعوا، اور نہ پیروی کرو شیطان کے نقش قدم کی، انہ لکم عدو مبین، بے شک وہ تو ہے تمہارا کھلا دشمن۔ شیطان کے بارے میں کہا کہ تمہارا کھلا دشمن ہے، اس اوقات کی بندے دشمن ہوں وہ دوست دے روپ چ ہوں، تو بندہ انہوں دوست سمجھ رہا وہ کی ہوں دشمن، لیکن چھپیا ہے دشمن، تو شیطان جو ہے وہ ننگا چٹا دشمن بندے کا، سمجھ آئی؟ جس کے دشمن ہونے میں شاکی کوئی نہیں ہے،
عدو مبین، مبین کا معنی یہ جو بالکل مقابلے میں کھڑا ساتھ۔ فَإِن زَلَلْتُم مِّن بَعْدِ مَا جَاءَتْكُمُ الْبَيِّنَاتُ، فرمایا اگر تم بسنے لگو بعد اس کے کہ آگے تمہارے پاس کھلی صاف دلیلیں، فَاعْلَمُوا، تو جان لو ان اللہ عزیز حکیم، بے شک اللہ پاک زبردست حکمت والا ہے۔ هل ينظرون الا ان ياتيهم الله في ظلال من الغمام، کہ نہیں انتظار کر رہے وہ مگر اسی بات کا کہ آئے ان کے پاس اللہ بادلوں کے سایوں میں، ہاں جی، والملائکۃ، اور فرشتے بھی، اور طے کر دیا جائے معاملہ یا قصہ، وإلی اللہ ترجع الامور، اور اللہ ہی کی طرف لٹائے جاتے ہیں سارے کے سارے کام۔ دیکھیں یہاں یہی بات فرمائی گئی کہ بھئی جو بندہ مسلمان ہو جائے اس کو اسلام کے تقاضے پر عمل کرنا چاہیے۔ اسلام کے تقاضوں پر بندہ عمل نہ کرے تو پھر مثالی مومن نہیں بنتا۔ میں کہ دیکھو اگر اسی طرح تمہیں بات معلوم بھی ہوگی، مسئلہ معلوم بھی ہوگی، شریعت کا مسئلہ یہ ہے، یہ ہمارے لیے بھی ایک پریشانی کی بات ہے جو میرے مخاطب سامنے بیٹھے، ہاں جی، کہ ہم دین پڑھنے پڑھانے والے بندے ہیں نا، اب ایک مسئلہ ہمیں پتہ ہے، ہاں جی، تو اس کے باوجود ہم اس پہ عمل نہیں کرتے، تو یہ ہمارے لیے زیادہ گناہ کا باعث ہے۔ ایک بندہ وہ گناہ کرتا ہے اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کام غلط ہے، دوسرا ہے کہ وہ اس کو پتہ ہے اس کے باوجود کرتا ہے۔ جس طرح کہ ہمارے یہاں یہ اپنے اپنے ٹوپیاں اتار کے چیک کر لیا کہ جو سر کے بال ہیں کیا یہ سنت کے مطابق ہے یا سنت کے خلاف ہے۔ یہ جو ہاں جی اوپر سے بڑے نیچے سے چھوٹے، فوجی کٹ، کولا کٹ، کھوتا کٹ، اجڑی کٹا، یہ سب خلاف سنت ہے، یہ سب خلاف سنت ہے۔ علماء کی شان یہ ہے، ہاں جی، مومن کی شان یہ ہے جب کوئی شرعی مسئلہ پتہ لگے اس پر عمل کرنے والا بنے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک بچہ پیش کیا گیا تو اس کے بال جو ہے نا وہ کہیں سے کم کہیں سے زیادہ کٹے ہوئے تھے، جدہ ان کا آج کل بودا رکھا سکا، تو آپ نے فرمایا یہ کیا ہے؟ ناراض ہو گئے، میں یہ کیا ہے، یا تو سارے کٹوا دو یا سارے رکھو، یہ کیا طریقہ ہے، کچھ کاٹے کچھ نہ کاٹے، لہذا خلاف سنت۔ اگر ہم نے سنت پر عمل نہیں کرنا پھر کس نے کرنا ہے؟ اس لیے اے ایمان والو اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ۔ سمجھ آئی؟ ہاں، سر بنی اسرائیل، یہاں سورہ بقرہ کے 25 رکوع ہو گئے، اور پہلے پارے کے دوسرے پارے کے 9 رکوع ہو گئے۔ سورہ بقرہ کے 25 رکوع ہو گئے اور دوسرے پارے کے 9 رکوع ہو گئے، 10واں رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اور میں سل بنی اسرائیل کم آتیناہم من آیۃ بینہ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ فإن اللہ شدید العقاب۔ سل بنی اسرائیل، پوچھئے آپ بنی اسرائیل سے کہ ہم نے کتنی عطا کی ان کو کھلی نشانیاں۔ ومن یبدل نعمت اللہ من بعد ما جاءتہ، جو کوئی بدل دے اللہ کی نعمتوں کو ان نعمتوں کے آ جانے کے بعد، فإن اللہ شدید العقاب، تو پھر اللہ پاک سخت عذاب دینے والے ہیں۔ بنی اسرائیل کا تذکرہ پہلے بھی ہوا، اب پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی طرف عود فرمایا اور پھر جو ہے بنی اسرائیل کو مخاطب کیا ہے کہ اللہ پاک فرماتے ہیں کتنی ان لوگوں کو ہم نے نعمتیں عطا کی، اور ہدایت حاصل کرنے کے لیے اللہ پاک نے کتنے زیادہ بطور مشاہدے کے، دلیل کے، ہاں جی، اتمام حجت کی چیزیں ان کے سامنے لائی گئی، لیکن انہوں نے اس کی قدر نہیں کی، بلکہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی ناقدری کی اور اس میں گیا کہ اپنی من مرضیاں کی، تو پھر یہ اللہ کے سخت عذاب کی مستحق ہیں۔ اور کیا ہے؟ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا۔ اب دیکھو، اب ان کا ایک طرز جو برا تھا، بدعملی، اس کو ذکر کیا، کیا کہ اچھا کر کے دکھایا گیا کافروں کو دنیا کی زندگی، اچھی کر کے دکھائی گئی کافروں کو دنیا کی زندگی، وَيَسْخَرُونَ مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا، اور یہ مذاق اڑاتے ہیں ایمان والوں کا، وَالَّذِينَ اتَّقَوْا فَوْقَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، جو لوگ پرہیزگار ہیں وہ قیامت کے دن ان سے اعلیٰ مقام پہ ہوں گے، وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَن يَشَاءُ، یا ان سے برتر ہوں گے،
بدتر نہیں، برتر یعنی اعلیٰ۔ واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اللہ پاک روزی دیتے ہیں جس کو چاہتے ہیں بغیر حساب کے۔ یہ ہم بتا دیا کہ یہ جو یہود ہیں ان کا یہ طرز ہے کہ یہ مسلمانوں کا مذاق اڑاتے ہیں، کبھی کسی بات کو عنوان بنا، کبھی کسی بات کو مذاق اڑا کر۔ فرمایا یہ دنیا میں مذاق اڑا لیں لیکن آخرت میں یہی مومن متقی پرہیزگار جو ہیں اللہ پاک ان کو جو ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ انعام سے نوازے گا اور یہ لوگ ذلیل ہوں گے۔ ہاں جی، دنیا میں اگر کہ بندہ مسلمان ہے، مالی لحاظ سے کمزور ہے، تو اللہ تبارک تعالیٰ آخرت کے نعمت اس کو بہت زیادہ عطا فرمائیں گے۔ یہ اللہ کی آزمائش، اللہ پاک کی آزمائش مختلف ہوتی ہے۔ کسی بندے کو اللہ پاک تھوڑے پیسے دے کے آزماتا ہے، کسی بندے کو یہ صبر کیسے کرتا ہے، کسی بندے کو زیادہ دے کے آزماتا ہے، یہ دیکھو یہ خرچ کہاں کرتا ہے، کسی بندے کو اولاد نہ دے کے آزماتا ہے، دیکھو یہ صبر کرتا ہے کہ نہیں، کسی بندے کو اولاد دے کے آزماتا ہے کہ اولاد نافرمانی کہلاتی ہے۔ تو یہ ہر بندے کی آزمائش الگ ہے، یہ دنیا آزمائش گاہ ہے، لہذا اس میں بندے کو ہر وقت ہی پریشان رہنے کی ضرورت نہیں، فلاں چیز میرے پاس کیوں نہیں، فلاں کیوں ہے۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرتے ہوئے بندے کو آگے بڑھنا چاہیے۔ فرمایا کہ ہاں جی اللہ تبارک تعالیٰ بغیر حساب کے روزی دیتے ہیں، بغیر حساب کے روزی دیتے ہیں۔ ہاں جی، اب بندے نے تو پتہ ہی نہیں کہ میرا کنی کی روزی میں ہونی چاہیے، اللہ پاک وہ حساب تو کتنے بات کی۔ کان الناس امۃ واحدہ، فرمایا لوگ تھے ایک ہی دین پر، فبعث اللہ النبیین مبشرین ومنذرین، بس بھیجے اللہ نے پیغمبر خوشخبری سنانے والے ڈرانے والے بنا کر، وانزل معهم الکتاب بالحق، نازل کی ان پر کتاب سچی، لیحکم بین الناس، تاکہ وہ لوگوں کے درمیان فیصلہ کرے، فی مختلفوا فی، ان باتوں میں جن میں وہ جھگڑتے ہیں، وما اختلف فیہ الا الذین اوتوا من بعد ما جاءتهم البینات، نہیں جھگڑا کیا انہوں نے اس کتاب میں مگر نہیں اختلاف کیا اس کتاب میں مگر ان لوگوں نے کہ جن کو دی گئی تھی کتاب بعد اس کے کہ آ گئی ان کے پاس کھلی اور صاف دلیلیں، باغیم بینہم، آپس کی جد بازی کی وجہ سے، فہدی اللہ الذین آمنوا، پس ہدایت دی اللہ نے ایمان والوں کو، لما اختلفوا فیہ، ان باتوں کی جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، بإذنی، اپنے حکم سے، رہنمائی کر دی اللہ پاک نے ایمان والوں کی ان باتوں کی طرف جو جن میں وہ اختلاف کرتے تھے، اپنے حکم سے رہنمائی کر دی۔ واللہ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، اللہ پاک رہنمائی کرتے ہیں جس کی چاہتے ہیں سیدھے راستے کی طرف۔ یہاں فرمایا کہ دیکھو پہلے جب انسانوں کو اللہ پاک نے آباد فرمایا تو دین ایک ہی چلا آ رہا تھا، یعنی اب دین کا مراد دین کے بنیادی نظریات، 1,00,000 سے زیادہ انبیاء تشریف لائے، کسی نبی نے جو بھی بنیادی دین کے تصورات پیش کیے وہ سب کے ایک تھے۔ یہ جو فروعی احکام ہیں یہ حالات اور وقت گزرنے کے ساتھ اس میں تبدیلی تو ہوتی رہی، چھوٹے موٹے جو فروعی احکام ہیں، لیکن عقائد اور توحید، رسالت، یہ قیامت، بعث بعد الموت، یہ نظریات سب کے ایک تھے۔ اللہ تبارک نے نبیوں کو بھیجا اور انہوں نے اچھے کاموں پر خوشخبریاں جو سنائی اور دوزخ کے عذاب سے ڈرایا، اور اللہ پاک فرماتے ہیں کہ دلائل معجزات ان کو عطا کیے، لیکن لوگوں نے آہستہ آہستہ جس طرح گمراہی پھیل دی گئی تو پھر آپس میں اختلاف کرنا شروع کر دیا۔ یہ اختلاف دین میں نہیں تھا، یہ اختلاف لوگوں میں پیدا ہوا۔ فرمایا کہ اللہ رب العزت نے اس اختلاف کو نپٹانے کے لیے یہ نعمت عطا کی کہ جو بندے ایمان لائے ہر دور میں ان کو صحیح بات کی رہنمائی کر دی۔ ہم دو بندے لڑتے ہوں، وہ کبھی بھی یہ گل اس طرح، دوسرا کبھی نہیں اس طرح، ان صحیح گل کیا کہ دم پتہ لگے، اللہ تعالیٰ نے نبیوں کو بھیج کر صحیح بات کی رہنمائی کر دی۔ ہر دور میں جو لوگ صاحب ایمان تھے، وقت کے پیغمبر کی تعلیمات کو ماننے والے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی رہنمائی فرما دی، ان کو صحیح راستہ دکھا دیا۔ جو نبی کے ماننے والے نہ تھے وہ آپس میں کسی نہ کسی طریقے سے اختلاف کرتے رہے، جھگڑا کرتے رہے۔ آگے مسلمانوں کو اللہ پاک سمجھا رہے ہیں کہ بھئی دیکھو جب بندہ ایمان قبول کرتا ہے
اسلام قبول کرتا ہے تو تنگیاں، تکلیفیں، پریشانیاں یہ آتی ہیں۔ صحابہ کرام نے بڑی پریشانیاں دیکھی، تو اللہ پاک نے صحابہ کرام کو تسلی دینے کے لیے سابقہ اقوام کے حالات کو بیان کیا کہ دیکھو بات یہ ہے کہ تم سے پہلے بھی ایسا ہوا ہے کہ تنگیاں تکلیفیں مومنوں کو آئیں، انبیاء کو آئیں، لہذا پریشان نہ ہو، جنت میں جانا محض آسان نہیں ہے۔ ام حسبتم ان تدخلوا الجنت، کیا تم نے گمان کر رکھی یہ بات کہ تم داخل ہو جاؤ گے جنت میں؟ ولما یاتکم مثل الذین خلو من قبلکم، اور نہیں آئیں گی تمہارے پاس مثالیں ان لوگوں کی جو تم سے پہلے ہو گزرے، مستہم الباساء، ان کو پہنچی سختیاں، والضراء تکلیفیں، وزلزلوا، اور ان کو جھنجھوڑ دیا گیا، حتی یقول الرسول والذین آمنوا معہ، یہاں تک کہ کہنے لگے رسول اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے ایمان والے، متی نصر اللہ، کب آئے گی اللہ کی مدد، الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور میں کہ پریشانیاں پہلے بھی آتی رہیں، اب ہی نہیں آئیں، تو سابقہ انبیاء اور نیک لوگوں کے حالات بیان کیے کہ جب بھی اللہ رب العزت نے پیغمبر کو بھیجا، کوئی نبی آئے اور ان کے ماننے والوں نے ان کی تائید کی اور ان کی پیروی کی، تو مخالفین کی طرف سے ہر طرح کی سازش و پروپیگنڈا کا ان کو سامنا ہوا۔ اللہ پاک نے اپنی مدد کا وعدہ کیا ان سے، تو بس اوقات مدد کے آنے میں تاخیر ہو گئی، تو بندہ جب بہت زیادہ کسی تکلیف کی وجہ سے پریشان ہوتا ہے نا، پھر بندہ کہتا ہے ہمیں مدد پتہ نہیں کدھر ہونی ہے۔ ہاں جی، تو اس طرح انہوں نے بھی کہا کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ ہاں جی، تو یہ مطلب نہیں تھا کہ انبیاء کو یا ان کے ماننے والوں کو اللہ کی مدد کے آنے میں شک تھا، نعوذ باللہ، یا ان کو اپنے سچا ہونے میں شک تھا، نعوذ باللہ، ایسی بات نہیں تھی۔ اپنے دین کے سچا ہونے پر اور اپنے موقف کے صحیح ہونے پر ان کو یقین تھا، لیکن صرف اس بات کا انتظار تھا کہ اللہ کی مدد کب آنی ہے۔ وہ چاہتے تھے کہ اللہ کی مدد جلدی آ جائے۔ بس بندہ جب بھی کسی ازمائش میں مبتلا ہوتا ہے نا، تو اس کی کوشش ہوتی ہے کہ جلدی جلدی جو ہے میری تکلیف ختم ہو جائے اور میرے لیے آسانی پیدا ہو جائے۔ تو اس طرح انہوں نے پریشانی میں کہا متی نصر اللہ، اللہ کی مدد کب آئے گی؟ جواب دیا گیا الا ان نصر اللہ قریب، سن لو اللہ کی مدد قریب ہے۔ اور یہ بھی معنی ہے اس کا کہ کہا تو سب نے متی نصر اللہ، پریشانی کے عالم میں کہ اللہ کی مدد کب آئے گی۔ پھر انبیاء نے اپنی امتوں کو، اپنے خاص بندوں کو حوصلہ دیتے ہوئے فرمایا بھی اللہ کی مدد قریب ہے، اللہ کی مدد قریب ہے۔ یسألونک ماذا ینفقون، یہاں سوال کیا گیا حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم نے مال خرچ کرنا ہے، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے کی جو ہے فضیلتیں قرآن میں آئیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائیں۔ اب صحابہ کرام کا شوق تھا کہ ہم اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ مال خرچ کریں، لیکن اب کیا خرچ کریں اور کس پر خرچ کریں، یہ دو چیزیں معلوم کرنے کی تھیں۔ تو یسألونک ماذا ینفقون میں یہی بات پوچھی گئی کہ، اور پھر ان کو بتایا گیا کہ بھائی جو تمہارے پاس مال ہے اس کو خرچ کرنا ہے اور فلاں فلاں رشتہ دار پر، فلاں فلاں افراد پر خرچ کرنا ہے۔ فرمایا یسألونک ماذا ینفقون، وہ آپ سے پوچھتے ہیں کہ کیا چیز خرچ کریں۔ کل آپ فرما دیجئے ما انفقتم من خیر، جو بھی تم خرچ کرو وہ مال ہو، فللوالدین والاقربین، والدین پر، قریبی رشتہ داروں پر، والیتامى یتیموں پر، والمساکین مسکینوں پر، وابن السبیل اور مسافروں پر۔ فَوَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ، جب بھی تم کوئی نیکی کرو گے اللہ پاک اس کو جانتا ہے۔ بتا دیا جو مال خرچ کرنا ہے تو کس پر کرنا ہے۔ آج کل بھی مسئلہ ہے کہ بس اوقات بندہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتا ہے تو سمجھتا ہے مجھے ثواب تب بھی ملنا ہے جدو میں کسی نے زکوٰۃ دواں یا صدقہ کسی ہور نوں دواں۔ تو اس میں سستی اپنے بس اوقات گھر والوں پر خرچ کرنے میں کنجوسی کرتا ہے۔ تو اپنے گھر والوں، سب سے پہلے اپنے گھر والوں پر خرچ کرنا ہے۔
اپنے والدین پر خرچ کرو، اپنے قریبی رشتہ داروں پر خرچ کرو. پھر اگلے معاملات ہیں کہ جہاں آپ کو اور حاجت مند ضرورت مند نظر آتے ہیں وہاں خرچ کرو. فرمایا دیکھو خرچ کرو اپنے والدین پر، قریبی رشتہ داروں پر، یتیموں پر، مسکینوں پر، مسافروں پر، تعدیب ان لوگوں پر خرچ کرو. آگے جہاد کا حکم ہے، جہاد کی فرضیت کا اعلان ہے کہ فرمایا کہ دیکھو کہ تم پر جہاد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمانوں فرض کر دیا. بندہ بانے تم پر اللہ پاک نے جہاد فرض کر دیا. اب یہ جہاد تم پر لاگو تم نے کرنا ہے. اب بندہ بس اوقات شریعت کا کوئی حکم ایسا ہوتا ہے کہ جس کے متعلق وہ سمجھتا ہے کہ یار یہ کام دے رہا نا جناب میں نا بہتر نہیں لگتا. اللہ پاک کی طرف سے کوئی حکم ہو یہ کام کرو تو بس اوقات بندہ کو وہ کام اچھا لگتا ہے، بس اوقات نہیں لگتا. تو اللہ پاک کی ذات نے یہاں بتایا کہ بھائی تمہاری طبیعت کو اچھا لگنے نہ لگنے سے بات نہیں ہے، اصل تو میرا حکم ہے اس کو پورا کرنا ہے. ہو سکتا ہے کوئی کام ایسا ہو جو تمہیں اچھا لگے، تمہارے حق میں بہتر ہو اور تمہارے حق میں برا ہو، اور ایسا ہو سکتا ہے کوئی کام تمہارے حق میں برا ہو تم کو وہ اچھا لگتا ہو. لہذا تمہاری پسند ناپسند نہیں، اصل تو اللہ تبارک تعالیٰ کی پسند ناپسند ہیں. فرمایا کتب علیکم القتال وهو کرہ لکم، فرض کیا گیا تم پر جہاد حالانکہ وہ تم کو برا لگتا ہے، یعنی تمہیں ناپسند ہوتا ہے. مطلب وقتی تک بندے کو مشکل ہوتا ہے ابھی سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہم نے جگہ پہ جانا ہے، تو یہ بندے کو بس اوقات ذرا طبیعت پر گرا گزرتا ہے. تو فرض کیا گیا تم پر جہاد حالانکہ تم پر گرا گزرتا ہے. وَعَسَىٰ أَن تَكْرَهُوا شَيْئًا، شاید کہ جس چیز کو تم برا سمجھتے ہو وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے لیے بہتر ہو. وَعَسَىٰ أَن تُحِبُّوا شَيْئًا، شاید کہ جس چیز کو تم پسند کرتے ہو یا چاہتے ہو وَهُوَ شَرٌ لَكُمْ، وہ تمہارے حق میں برا ہو یا بری ہو. وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، اللہ پاک جانتے ہیں تم نہیں جانتے. یعنی کسی چیز کے اچھا اور برا ہونے کا معیار یہ نہیں تمہارے دل کو اچھا لگے تمہارے دل کو برا لگے. کسی چیز کے اچھا اور برا ہونے کا معیار یہ ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ کی منشا کیا ہے. اب جس کام میں کرنے کا اللہ پاک نے حکم دیا وہ اچھا ہی اچھا ہے، جس کام سے اللہ پاک نے روکا وہ برا ہی برا ہے. ہمارے دل کو اچھا لگے یا برا لگے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. تو جہاد کے بارے میں فرمایا کہ جہاد تو جو ہے یہ دیکھنے کو بندے کو اگر طبیعت کو گراں گزرتا ہے کہ بھائی یہاں جانا پڑے گا جان کے لیے، تو یہ تمہارے گراں گزرنے سے ناپسند کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ جو ہے یہ اللہ پاک کا حکم ہے اور اسی پر راضی رہنا یہ بندے کی شان ہے. جب بھی تمہیں اس جگہ فرمایا گیا نا جب تمہیں نکلنے کے لیے کہا جائے تو نکل پڑا کرو. چلو یہ 26 رکوع ہو گئے سورہ بقرہ کے اور دوسرے پارے کے 10 رکوع ہو گئے. تو انشاءاللہ اگلی نشست میں 27واں رکوع سورہ بقرہ کا اور دوسرے پارے کا 11واں رکوع پڑھیں گے انشاءاللہ. 15 منٹ کا وقفہ.